رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان رمضان نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الإله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي المتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر
لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلا وسہلا مرحبا. نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے ساتھیوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کا یہ دورہ قرآن سننا قبول فرمائے، بہت ساری خیر و برکت کا نزول فرمائے، آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کے وقت، صحت اور زندگی میں بہت سی برکتیں عطا فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سفر پر چلنا آپ کا آسان فرمائے اور آپ کی ساری عبادات اور دعائیں قبول فرمائے. آمین اللہم آمین. الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے آج ہم 14واں پارہ شروع کر رہے ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. اللہم آتی نفسی تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها. اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا. اے اللہ، میرے سارے عمل کو صالح بنا دے اور اسے اپنے چہرے کے لیے خالص کر لے، اور میں کسی ایک کے لیے بھی کوئی حصہ، اس میں کسی ایک کے لیے بھی کوئی حصہ نہ رکھ. المرء مع من احب. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو جس سے محبت کرتا ہوگا وہ اس کے ساتھ ہوگا. عزیز ساتھیوں، اپنے پارے کا آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلك آیات الكتاب وقرآن مبین. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أجلها وما يستأخرون. اس پارے کا آغاز سورہ ہجر سے ہو رہا ہے. مکی سورت ہے. پچھلی سورت جو تھی سورت رسالت کے متعلق عام جو غلط فہمیاں ہیں ان کے خاتمے کا بھی ذکر ہے، اور مشرکین مکہ کی نافرمانیوں کا بھی ذکر ہے جن کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت تھے. الحجر جو ہے یہ شام اور مدینہ کے درمیان ایک وادی کا نام ہے جس میں قوم سمود جو تھی وہ آباد تھی. اسی وجہ سے سورت کا نام ہجر ہے. ان ایمان نہ لانے والوں کے دل بھی پتھر سے زیادہ سخت ہو گئے تھے
اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو نرمی عطا فرمائے، آمین۔ یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے ملتی ہے، یعنی نرمی، اور بہت بڑی یہ بھی نعمت ہے۔ ہر دور میں ایسے پتھر دل اور جو سرکش لوگ ہیں، نہ ایمان لانے والے اور ہلاک ہوئے، وہ برباد ہوئے، قرآن میں بھی ذکر ہے ان کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بھی آئے گا، قرآن کا ذکر آیا ہے، لہٰذا مادی اور روحانی دلائل کے ساتھ اللہ کی قدرت اور حکمت کا ذکر ہے آج، تاکہ جو عقل سلیم محفل میں رکھنے والے ہیں وہ ہدایت پا جائیں، جو سننے والے ہیں وہ ہدایت پا جائیں، جو فطرت سلیم پر ہوتے ہیں۔ مکہ میں جب مشرکین کے مظالم انتہا پر تھے تب یہ صورت نازل ہوئی تھی، لہٰذا اس میں تذکیر بالایام اللہ ہے۔ تذکیر بالایام اللہ سے مراد وہ دن جن میں قوموں پر عذاب آیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، یہ کتاب الہی کی آیتیں ہیں اور کھلے اور روشن قرآن کی، یعنی کہ کھلے اور روشن قرآن کے بارے میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے سنترے جیسی ہے، جس کا مزہ بھی لذیذ اور اس کی خوشبو بھی بہترین ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیے، جو قرآن پڑھے اور پڑھائے بہترین انسان وہ ہے، قرآن کے ساتھ جو اپنی زندگی گزارے۔ جو قرآن پڑھتا ہے اس کے اخلاق کی بھی خوشبو ہوتی ہے اور اس کے اپنے عمل بھی اچھے ہوتے ہیں، اندر سے بھی اچھا انسان ہوتا ہے اور دوسروں کے ساتھ بھی اس کا معاملہ اچھا ہوتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس جو قرآن نہیں پڑھتا، وہ نیک عمال کرنے کی وجہ سے میٹھا تو ہوتا ہے جسٹ لائک اے کھجور، لیکن اس کی خوشبو نہیں ہوتی۔ اور وہ فاجر، گناہگار یا منافق انسان جو قرآن نہیں پڑھتا، اس کی مثال اندرائن ایک پودا ہے اس جیسی ہوتی ہے۔ اس کو دوسرا نام کڑتوما بھی ہے، جس کا مزہ کڑوا اور اس میں خوشبو بھی نہیں ہوتی، یعنی اس کے اپنے اندر بھی جلن پڑن ہے اور دوسروں کو بھی اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، کیونکہ نہ اس کو کسی خیر کی سمجھ ہے اور نہ وہ خیر بانٹتا ہے۔ یعنی آپ دوسروں کو خیر اسی وقت بانٹ سکتے ہیں جب آپ خیر سمیٹنے والے جب آپ خیر سمیٹنے والے ہوں۔ جو خیر سمیٹتا نہیں وہ خیر بانٹ نہیں سکتا۔ بالکل اسی طرح جب آپ کی جیب میں کچھ ہوگا تو آپ صدقہ کریں گے، تو وہ آپ پہلے حاصل کریں گے پھر دینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ پھر آگے بتایا گیا کہ وہ بھی وقت ہوگا کہ کافر اپنے مسلمان ہونے کی آرزو کریں گے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، یعنی موت کے وقت جب ان کو حقیقت نظر آئے گی تو آئے جانتے ہیں کہ ایمان نہ لانے والے یہ مشرکین کب حسرت کریں گے۔ پہلے تو جب موت کا وقت ہوگا، جب فرشتے درے لگائیں گے اور سختی کے ساتھ ان کی جانیں نکالیں گے، تو اس وقت یہ جو ہیں لوگ کفار، یہ مشرکین جو ہیں وہ حسرت کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے۔ پھر جب قبروں میں جب منکر نکیر آئیں گے اور انہیں آخرت کا انجام دکھائیں گے تو یہ حسرت کریں گے۔ کہا جاتا ہے کہ انسان کو دن میں 2 دفعہ آخرت کا انجام دکھایا جاتا ہے قبر میں۔ جنتی ہے تو جنت کا مقام دکھایا جائے گا، جہنمی ہے تو جہنم کا مقام دکھایا جائے گا۔ تو جنتی جو ہے نا وہ جب تیسری بات پر وہ حسرت تب کریں گے جب وہ اہل ایمان کو جنت میں دیکھیں گے نا، تو حسرت کریں گے کہ کاش ہم بھی ایمان لائے ہوتے، دین سیکھا ہوتا، عمل کیا ہوتا، تو آج ہم بھی ان کے ساتھ جنت میں جا رہے ہوتے۔ پھر جب گناہگار اہل ایمان مسلمان جو ہوں گے کچھ عرصہ جہنم میں گزار کر اپنے گناہوں کا حساب دے کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے جنت میں لے جائے جائیں گے، تو اس وقت بھی یہ کفار حسرت کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے۔ پھر اسی طرح جب جانوروں کو زندہ کیا جائے گا، اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو دنیا میں مارا ہوگا تو بغیر سینگ والی قیامت کے دن بدلہ لے گی، پھر دونوں کو مٹی بنا دیا جائے گا۔ اس وقت یہ کفار حسرت کریں گے کاش ہم بھی ان کی طرح مٹی کر دیے جاتے اور ہم پر یہ جو مسلسل عذاب نازل ہے وہ نہ ہوتا۔
عزیز ساتھیوں، یہاں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ پیدا تو ہم مسلمان گھروں میں ہوئے الحمدللہ، لیکن اگر ہم قرآن سے غافل ہیں، دین کے احکامات نہیں سیکھ رہے، یعنی شعوری ایمان نہیں لائے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ زندگی بے وفائی کر جائے، وقت دغا دے جائے، اور اس دن اللہ نہ کرے ہمیں بھی حسرت کرنے والوں میں شامل ہونا پڑے۔ غور کریں، آج قرآن سے غافل کس چیز نے کر رکھا ہے؟ دنیا کی محبت نے یا اپنی خواہشات نے؟ دراصل یہ آیات نازل تو مشرکین مکہ کے لیے ہوئی، لیکن قیامت تک لوگوں کے لیے ہیں۔ اس میں سبق ہے اور ہم سب کو آئینہ دکھاتی ہیں کہ دیکھو تم کہاں کھڑے ہو، عبرت پکڑو ان کے انجام سے۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون، آپ انہیں کھاتا، نفع اٹھاتا اور جھوٹی امیدوں میں مشغول ہوتا چھوڑ دیجئے، یہ خود ابھی جان لیں گے۔ تو یہاں اس لیے کہا گیا کہ آپ ان کے حال پر ان کو چھوڑ دیجئے، یعنی پتہ چل جائے گا کہ یہ پچھتائیں گے جب۔ اس میں نا یہ جو ذرہم یاکلوا میں ایک دھمکی دی گئی ہے ان کو چھوڑ دو، اور دوسری دھمکی فسوف یعلمون میں ہے کہ عنقریب یہ پھر جان بھی لیں گے۔ تو دو دھمکیوں ہیں، دو دھمکیوں میں انسان کیسے خوشگوار زندگی بسر کر سکتا ہے؟ یہاں پر زندگی کا مقصد صرف کھانا پینا، مزے اڑانا ہی رہ جائے اور لمبی لمبی امیدیں باندھ کر صرف دنیا کمانے کے لیے ہی انسان گول سیٹنگ کرتا رہے اور اسی کو ایک کے بعد ایک اصل کرتا رہے، تو یہ چیز انسان کی آخرت کے لیے بڑی نقصان دہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بوڑھے انسان کا دل دو چیزوں کے بارے میں ہمیشہ جوان رہتا ہے، دنیا کی محبت اور لمبی امیدیں۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ جب بندہ اپنی آرزوؤں کو لمبا کر لیتا ہے تو اس کے عمل خراب ہو جاتے ہیں۔ تو انسان یہ سوچتا ہے کہ میں ابھی اچھا بن جاؤں گا، ابھی یہ کام ہو جائے گا، یہاں تک پہنچ جاؤں گا، یہاں تک ٹارگٹ حاصل کر لوں گا۔ تو یاد رکھیے کہ ماضی تو ہمارے ہاتھ سے نکل چکا، مستقبل کا ہمیں پتہ نہیں، تو ہمارے پاس جو آج ہے، ناؤ دس ٹائم، ہمیں اس ٹائم کی فکر کرنی چاہیے، اس کے لیے کچھ یعنی اپنی آخرت کے لیے تیار کر لینا چاہیے۔ مثلاً اب کسی کے اوپر رمضان آیا ہے، وہ کہے گا کہ میں اگلے رمضان میں اچھا بن جاؤں گا، یا جب میں بوڑھا ہوں گا یا ریٹائر ہونے کے بعد میں روزے بھی رکھوں گا اور تراویح بھی پڑھوں گا۔ تو کس کو معلوم کہ آپ اس عمر کو پہنچتے بھی ہیں یا نہیں، اور اگر پہنچتے بھی ہیں تو آپ کی صحت کتنی رہتی ہے اور آپ کی ہمت کتنی رہتی ہے نیکی کے کام کرنے کی۔ اس لیے جو وقت آج ملا ہے، ہمت، صحت، طاقت آج ہے، اس سے بھرپور فائدہ اٹھا لینا چاہیے۔ کسی بستی کو ہم نے ہلاک نہیں کیا مگر یہ کہ اس کے لیے مقرر نوشتہ تھا، کوئی گروہ اپنی موت سے نہ آگے بڑھتا ہے نہ پیچھے رہتا ہے، یعنی مہلت نہیں دی جائے گی، وقت مقررہ پر موت آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ اے وہ شخص جس پر قرآن اتارا گیا ہے، یقیناً تو کوئی دیوانہ ہے، اگر تو سچائی ہے تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتا؟ یہ کافروں کے کفر و عناد کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منذرین، ہم فرشتوں کو حق کے ساتھ ہی اتارتے ہیں اور اس وقت وہ مہلت دیے گئے نہیں ہوتے، یعنی جب عذاب آتا ہے تو فرشتے عذاب لے کر اترتے ہیں۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم ہی اس قرآن کو نازل فرماتے ہیں اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ الذکر سے مراد یہاں قرآن مجید ہے۔ قرآن کا محافظ اللہ ہے، یعنی ہر طرح کی تبدیلی اور تغیر سے اس قرآن کی حفاظت کرتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو حفاظت کا ذمہ لیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ بندوں کے ذریعے سے ہی حفاظت کروا رہا ہے۔ کس طرح؟ یعنی اس امت میں ایسے علماء ہیں جو قرآن کے لفظ کو نہ صرف ایک طرح بلکہ 7 طریقوں سے پڑھنا جانتے ہیں اور ان کی تبدیلیوں سے واقف ہیں، جن کو سبع قراءت کہا جاتا ہے یا عشرہ قراءت کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو صرف کاغذوں میں محفوظ نہیں کیا بلکہ سینوں میں محفوظ کیا ہے۔ کبھی یہ وقت ایسا بھی شاید آئے صرف ہر چیز ڈیجیٹل رہ جائے تو بھی قرآن محفوظ ہے، کیونکہ ہر ملک، ہر جگہ، ہر شہر، ہر بستی کے اندر حفاظ موجود ہیں جنہوں نے قرآن کو اپنے اندر محفوظ کیا ہوا ہے، حفظ کیا ہوا ہے۔ تو یہ اس کتاب کے معجزہ ہونے کی دلیل ہے۔ اسی وجہ سے یہ رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے کتاب و ہدایت ہے، لیکن اس کے برعکس قیامت سے پہلے قرآن اٹھا بھی لیا جائے گا۔
قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ قرآن لوگوں کے سینوں سے بھی، کتابوں سے بھی، ہر جگہ سے اٹھا لیا جائے گا اور بالکل اندھیروں کا دور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، آمین۔ ہم نے آپ سے پہلے اگلی امتوں میں بھی اپنے رسول برابر بھیجے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، اور لیکن جو بھی رسول آیا وہ اس کا مذاق اڑاتے، یعنی ہر رسول کے ساتھ اس کی قوم نے یہی معاملہ کیا۔ گناہگاروں کے دلوں میں ہم اسی طرح یہی رچا دیا کرتے ہیں، یعنی کفر اور رسول کا استہزاء ہم مجرموں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں اور اس پر ایمان نہیں لاتے، اور یقیناً اگلوں کا طریقہ گزرا ہوا ہے، یعنی ان کے ہلاک کرنے کا جو طریقہ وہی ہے جو اللہ نے پہلے سے مقرر کر رکھا ہے۔ اور اگر ہم ان پر آسمان کا دروازہ کھول بھی دیں اور یہ وہاں چڑھنے بھی لگ جائیں، تب بھی یہی کہیں گے کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے، بلکہ ہم لوگوں پر جادو کر دیا گیا ہے۔ جادو بھی ایک طرح سے کہتے ہیں کہ نظر بندی ہوتی ہے، چیز تو نہیں بدلتی لیکن نگاہوں میں کچھ تبدیلی آ جاتی ہے، دیکھنے کا انداز بدل جاتا ہے۔ شک کمر پر بھی ان لوگوں نے یہی کہا تھا کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے۔ یقیناً ہم نے آسمان میں برج بنائے ہیں اور دیکھنے والوں کے لیے اسے سجا دیا گیا ہے۔ مراد ہے وہ ستارے جو ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ آیت جو ہے متشابہات میں سے ہیں اور اسے ہر مردود شیطان سے محفوظ رکھا ہے۔ ہاں مگر جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرتا ہے اس کے پیچھے دہکتا ہوا شعلہ، کھلا شعلہ لگتا ہے۔ ان آیات میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان سے پہلے زمین پر جنات رہتے تھے اور اس سے پہلے آسمانوں پر فرشتے پیدا کیے گئے تھے، اور ستاروں کے یہاں مقاصد بتائے جا رہے ہیں کہ ایک تو زینت بخشتے ہیں، اور نزول قرآن کے وقت یہ ستارے پہرے دار تھے۔ کیسے؟ یعنی جنات اوپر جاتے تھے اور فرشتوں سے غیب کی خبریں لینے کی کوشش کرتے تھے، اور جب قرآن کا نزول ہو رہا تھا تو یہ جنات اوپر جانے کی کوشش کرتے تو یہی ستارے میزائلوں کی طرح ان پر داغ دیے جاتے تھے، جس کی وجہ سے یہ جنات جل جایا کرتے تھے۔ کاہن جو ہیں ان ہی جنات کو قبضے میں کرتے ہیں اور فرشتوں سے انہیں خبریں لانے کو کہتے ہیں، اور پھر ان سے ہی جھوٹ سچ ملا جلا کر لوگوں کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں اور پیسے کماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک شعلہ روشن اس کو جلا دیتا ہے، اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا ہے اور اس پر اٹل پہاڑ ڈال دیے ہیں، اور اس میں ہم نے ہر چیز ایک معینہ مقدار سے اگا دی ہے، یعنی اندازے کے مطابق اور حسب ضرورت زمین پر چیزیں بھیج دی ہیں، پیدا کر دی ہیں، اور اسی میں ہم نے تمہاری روزیاں بنا دی ہیں، اور جنہیں تم روزی دینے والے نہیں ہو۔ یعنی زمین صرف تمہارے رزق کا سامان نہیں کرتی بلکہ اس میں ساری مخلوق کا رزق ہے، اور جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کے خزانے ہمارے پاس ہیں، اور ہم ہر چیز کو اس کے مقررہ انداز سے اتارتے ہیں، یعنی ہر چیز کے خزانے ہیں اللہ کے پاس، کمی کسی چیز کی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی تدبیر کے مطابق پلاننگ کے ساتھ نازل کرتا ہے کہ کس جگہ کتنی بارش اترنی ہے، کس جگہ کتنا غلہ اگایا جائے گا، کہاں کتنا شہد پیدا کیا جائے گا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہے، اور پھر یہ آیت انسانوں کا بڑا حوصلہ بڑھاتی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ خزانوں کا مالک ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے پاس تو خزانے ہیں، ان میں سے تھوڑا سا بھی تو عطا کرے گا تو تیرے خزانوں میں پھر بھی کبھی کمی نہیں ہوگی۔ اور ہم بھیجتے ہیں بوجھل ہوائیں، اور پھر آسمان سے پانی برسا کر وہ تمہیں پلاتے ہیں اور تم اس کا ذخیرہ کرنے والے ہو۔ ہم ہی جلاتے اور مارتے ہیں اور ہم ہی بالآخر وارث ہیں، اور تم میں سے آگے بڑھنے والے اور پیچھے ہٹنے والے بھی ہمارے علم میں ہیں، چاہے نیکی میں آگے نکلنے والے ہوں، چاہے گناہوں میں آگے نکلنے والے ہوں، یا نیکی میں پیچھے رہنے والے ہوں، وہ اللہ سب جانتا ہے۔ یا وقت کے اعتبار سے جو قومیں آگے گزر گئیں یا بعد میں آنے والی ہیں ان کا بھی اللہ کو پتہ ہے۔ آپ کا رب سب لوگوں کو جمع کرے گا، یقیناً وہ بڑی حکمتوں والا، بڑا علم والا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، یقیناً ہم نے انسان کو کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا فرمایا۔ یہ انسان کی تخلیق کی مختلف سٹیجز ہیں جن کا قرآن میں ذکر آیا ہے۔ کہیں پر تراب کا ذکر کیا گیا، حمائے مسنون کہا گیا، سلسال کہا گیا، اور کل فخار بھی کہا گیا۔ اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آگ سے پیدا کیا۔
जिन्नात जो हैं वो इंसानों से पहले पैदा किए गए थे, इसलिए इब्लीस को भी कहा गया कि आदम के आगे सजदा करो। और जब तेरे परवरदिगार ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं एक इंसान को काली और सड़ी हुई खनखनाती मिट्टी से पैदा करने वाला हूँ, तो जब मैं उसे पूरा कर चुकूं और उसमें अपनी रूह फूंक दूं तो तुम सब उसके लिए सजदे में गिर पड़ना। यह सजदा दरअसल अल्लाह की अताअत था। इंसान अगरचे गारे वाली मिट्टी से पैदा किया गया है, लेकिन पाकीज़ा रूह फूंकने की वजह से इंसान को बाकी सारी मखलूकात पर शर्फ हासिल हो गया। ये हमारी रूह है असल में, जिसको अल्लाह ताला अपनी तरफ निस्बत देते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जहाँ हम अपने जिस्म की ज़रूरियात का ख्याल रखते हैं, वहाँ ये भी ज़रूरी है कि हम अपनी रूह की ग़िज़ा का भी बंदोबस्त करें। तो रूह की ग़िज़ा कुरान है। रूह इसके बगैर ना करार पकड़ती है और ना सुकून पाती है, और ना ही इसको ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। इससे भरपूर फायदा उठाया जाए, क्योंकि जब रूह फाका करती है ना, तो उसको यानी उसको जब भरपूर ग़िज़ा नहीं मिलती कुरान की, दीन की, अल्लाह के जिक्र की, तो फिर वो फाकों में मुब्तला हो जाती है और फिर उसका हमारे दिल पर असर होता है। सबसे पहले हमारे दिल में वहशत आ जाती है, और तो उसका हल और उसका इलाज यही है कि इस रूह को सैराब किया जाए। जब कभी आप बेचैन हो, आप कुरान मजीद लेकर बैठ जाएं, आप पढ़ते रहें, आप देखेंगे कि एक वक्त आएगा कि आप सैराब हो चुके होंगे। ऐसा लगेगा जैसे आप तर हो गए और आपकी बेचैनी सारी दूर हो गई। कुरान के साथ ताल्लुक कायम करना और ये रूह की सैराबी का जरिया है। यानी मरने के बाद कोई तरीका ऐसा नहीं कि आप अपनी बेचैन रूह को करार दे दें। आज वक्त है, आज मौका है, तो रमजान से भी भरपूर फायदा उठाइए, कुरान को पढ़िए, और वैसे भी सिर्फ रमजान तक ही नहीं, बाद में भी इससे फायदा उठाते रहें। तो इसी रूह की वजह से अल्लाह सुब्हान ताला ने मलाइका और बाकी मखलूक को हुक्म दिया कि वो इंसानों के आगे मुसख्खर हो जाए, सजदा करे, आगे झुक जाए। फरमाया अब तू वहशत से निकल जा, तू मरदूद है। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए इब्लीस, नहीं, जब फरिश्तों ने सब के सब ने सजदा कर लिया तो इब्लीस ने सजदा करने से इनकार कर दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए इब्लीस, तुझे क्या हुआ कि तू सजदा करने वालों में शामिल नहीं हुआ? वो बोला, मैं ऐसा नहीं कि उस इंसान को सजदा करूं जिसे तूने काली और सड़ी हुई खनखनाती मिट्टी से पैदा किया है। रवायात में आता है कि इब्लीस बहुत इबादत गुजार था और जिन्नात का सरदार था, उसकी बहुत सुनी जाती थी, बड़ी लीडरशिप वाली क्वालिटीज थी उसके अंदर, वो सब चीजों में अल्लाह ताला का हुक्म मानने वाला था। लेकिन जब अल्लाह ने हुक्म दिया कि इंसान के आगे, आदम के आगे झुको, तो बिगड़ बैठा। असल में ये उसका भी एक इम्तिहान था, और ये याद रखिए कि ये सिर्फ इब्लीस का ही इम्तिहान नहीं होता, हम सब का भी बहुत अच्छे, हम भी तो बहुत अच्छे होते हैं, बड़ी नेकी के काम करते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, तरावी पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, सबका खैरात कर रहे हैं, बड़े अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। लेकिन बाज़ औक़ात कोई एक चीज हमारी मर्जी के खिलाफ हो जाती है, उस वक्त हमारा रवैया क्या होता है, उस वक्त हम कितना बिगड़ते हैं, उस वक्त हम खुल के सामने आ जाते हैं कि हम कौन हैं। बहुत से लोग आम हालात में तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जब उनकी अना पर या उनकी किबर पर कोई जद पड़ती है तो वो बिगड़ जाते हैं। तो हम सबको इस बारे में बहुत मुतात होना चाहिए कि ही ऐसा ना हो कि हमारी किसी ऐसी कमजोरी की वजह से कुरान मजीद का कोई हुक्म जो हमें मुश्किल लगता हो या हमारी मर्जी के खिलाफ हो या हमारी ख्वाहिशात पर पाबंदी लगाता हो, उसको सुनकर हम बिगड़ बैठे और सब कुछ ही ना छोड़ दें। हर इंसान का इम्तिहान होता है। इब्लीस का ये इम्तिहान इसलिए लिया गया था कि उसका असल अंदर बाहर आ जाए, क्योंकि जिसके दिल में राई बराबर भी तकब्बर हो वो जन्नत में नहीं जा सकता। इसलिए ये जो तकब्बर है अजीज साथियों, अपने आप को बड़ी चीज समझना, ये इंसान के लिए बहुत सी खराबियों का बायस है। जितनी भी इंसान के अंदर बुराइयां जन्म लेती हैं उस तकब्बर की वजह से होती हैं। तो अल्लाह सुब्हाना ताला बंदे पर इम्तिहान डालकर उसके तकब्बर को खत्म करना चाहता है, ताकि जब वो बंदा अल्लाह के पास जाए तो उसका दिल पूरी तरह मोमन हो। हमें अपना जायजा खुद लेते रहना चाहिए कि कुरान का कौन सा हुक्म हमारे लिए इम्तिहान है और हम उसको मानना नहीं चाहते, क्योंकि तकब्बर का मानी बताया जा रहा है, बतरल हक का व गमत अन्नास, हक का इनकार, बतरल हक का इनकार। कुरान के बाज़ अहकामात को ले लेना और बाज़ को छोड़ देना। गमत अन्नास, जब लोगों के साथ डीलिंग हो तो उनको हकीर समझकर उन पर जुल्म ज्यादती करना, उनको उनका राइट न देना, ये चीज इंसान के अपने हक में बहुत नुकसानदेह है। फरमाया अब तो बेशक से निकल जा, तू मरदूद है और तुझ पर मेरी फटकार है क़यामत के दिन तक। कहने लगा है मेरे रब, मुझे उस दिन तक
की डील दे कि लोग दोबारा उठा खड़े किए जाएं। फरमाया अच्छा तुम्हें बेशक मोहलत दिए जाने वालों में से है योम हिसाब कायम होने तक। शैतान ने कहा है मेरे रब चूंकि तूने मुझे गुमराह किया मुझे भी कसम है मैं भी जमीन में उनके लिए गुनाह को मुज़य्यन करूंगा उन सब को बहकाऊंगा भी। इबलीस इब्न आदम की औलाद को दुनिया की जीनत और रौनक और दुनिया की मोहब्बत में उलझाता है। इल्ला इबादक मिनहुमुल मुखलसीन, तो स्वाय तेरे उन बंदों के जो मुंतखब कर लिए गए, यानी मुखलस बंदों पर मेरे हाथ में वो नहीं आएंगे, उन पे मेरा जोर नहीं चलेगा। तो इखलास के साथ इंसान जो है वो शैतानी चालों से बच जाता है। क़ाला हाज़ा सिरातुन अलैया मुस्तकीम, इरशाद हुआ कि ये वो रास्ता है जो सीधा मुझ तक पहुंचता है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, यह है इखलास। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, मेरे बंदों पर तुझे कोई गलबा नहीं, लेकिन हाँ जो गुमराह लोग तेरी पैरवी करेंगे यकीनन उन सब के वादे की जगह जहन्नम है जिसके 7 दरवाजे हैं। हर दरवाजे के लिए उनका एक हिस्सा बटा हुआ है, पहले से तय शुदा है कि कौन किस दरवाजे से जाएगा। परहेजगार जन्नती लोग बागों और चश्मों में होंगे, उनसे कहा जाएगा सलामती और अमन के साथ इसमें दाखिल हो जाओ। उनके दिलों में जो कुछ रंजिश और कीना था हम सब कुछ निकाल देंगे। वो भाई भाई बने हुए एक दूसरे के सामने तख्तों पर बैठे हुए होंगे। कोई भी शख्स दिल में हसद बुग़्ज़ बदगुमानी लेकर जन्नत में नहीं जाएगा, बल्कि वह जन्नत में जाने से पहले निकाल दिए जाएंगे। सारे बुरे अखलाक इंसान से धो दिए जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन आग से छुटकारा पाएंगे, यानी जब पुलिस सिरात से गुजरेंगे तो जहन्नम पार कर जाएंगे तो उनको जन्नत और जहन्नम के बीच में, अब आगे जन्नत और पीछे जहन्नम है, दरमियान में एक पुल आ गया है जिसको कंतरा कहते हैं। कंतरा पर रोक लिया जाएगा और दुनिया में उनके बाज मुजालिम थे जो एक दूसरी पर जुल्म किए हुए थे, बदगुमानी थी, उनको एक दूसरे से कसास दिलवाया जाएगा। आमतौर पर हम जन्नत और जहन्नम का तज़किरा तो करते हैं लेकिन इस पुल का तज़किरा भूल जाते हैं। ये पुल जो है ना, इस पर आपस के मुजालिम व कसास का हिसाब होगा। मसलन दुनिया में आपने बहुत ज्यादा नेकियां की लेकिन साथ कुछ लोगों के हक भी मारे हुए हैं, आप भी जन्नत में जा रहे हैं वो भी जा रहे हैं, अब ये कैसे हो सकता है कि उनका हक मारकर आप जन्नत में ज्यादा ऊंचे दर्जे पर चले जाएं। अब यहाँ आपका क्या होगा, उनकी तरफ से अपनी नेकियां देनी होंगी। इसलिए दुनिया में इंसान को अपना आप मामला साफ करवा लेना चाहिए, माफी मांग लेनी चाहिए, किसी पर जुल्म नहीं करना चाहिए, ताकि जब जन्नत में दाखिल हो तो जो भी नेक अमाल है उन सब के साथ ही दाखिल हो और वो कोई और न ले ले, एन आखिरी मरहला पर कोई और उनको न ले ले। आगे चलते हैं तो ना तो वहां उन्हें कोई तकलीफ छू सकती है और ना वो वहां से कभी निकाले जाएंगे, बस हमेशा के लिए खुशी का दौर शुरू हो गया। मेरे बंदों को खबर दे दो कि बहुत ही बख्शने वाला और बड़ा ही मेहरबान हूँ, और साथ ही ये बता दिया कि मेरा अजाब दर्दनाक है। यहाँ से आगे उन गुजर गई नाफरमान कौमों की तबाही का जिक्र है जिन पर अल्लाह ने दर्दनाक अजाब भेजकर उनको रहती दुनिया तक इबरत का निशाना बना दिया गया। यहाँ से कौम लूत की नाफरमानी और उन पर अजाब का वाकया बयान किया जा रहा है। साथियों, जो आप तो जानते हैं कि कौम लूत के मर्दों में एक बुरी आदत पाई जाती थी बदखेली की, और उन्हें इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मेहमानों का भी हाल सुना दो। यानी 2 फरिश्ते इब्राहिम के पास आए कि जब उन्होंने उनके पास आकर सलाम कहा तो उन्होंने कहा हमको तो तुमसे डर लगता है। उन्होंने कहा डरो नहीं, हम तुझे एक साहिब इल्म फर्जंद की बिशारत देते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की खुशखबरी दी गई। कहा इस बुढ़ापे के आ जाने के बाद तुम मुझे खुशखबरी देते हो, ये खुशखबरी तुम कैसे दे रहे हो? उन्होंने कहा हम आपको बिल्कुल सच्ची खुशखबरी सुनाते हैं, आप मायूस लोगों में शामिल ना हो। कहा अपने रब अल्लाह ताला की रहमत से नाउमीद तो सिर्फ गुमराह और बहके हुए लोग होते हैं। तो साथियों, अगर आप गुमराह और बहके हुए खताब से बचना चाहते हैं तो रब की रहमत से मायूस ना हो। क़ाला फमा खत्बुकुम अय्युहल मुरसलून, पूछा कि अल्लाह के भेजे हुए फरिश्तों तुम्हारा ऐसा क्या अहम काम है। क़ालू इन्ना उरसिलना इला क़ौमिन मुजरिमीन, उन्होंने जवाब दिया कि हम मुजरिम कौम की तरफ भेजे गए हैं, यानी कौम लूत की तरफ, मगर खानदान लूत को हम उन सब को तो जरूर बचा लेंगे सिवाय उस लूत की बीवी के कि हम उसे रुकने और बाकी रहने वालों में मुकर्रर कर दिया है, क्योंकि उसने दीन के कामों में लूत अलैहिस्सलाम का साथ नहीं दिया था। जब भेजे हुए फरिश्ते आले लूत के पास पहुंचे तो उन्होंने लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें कहा कि तुम लोग तो कुछ अनजान से मालूम हो रहे हो, क्योंकि अजाब देने वाले फरिश्ते इंसानी शक्ल में आए थे। उन्होंने कहा नहीं, बल्कि हम तेरे पास बहुत चीज लाए हैं जिसमें ये लोग
शक व शुबा कर रहे थे। वआतैनाका बिलहक्कि व इन्ना लसादिकून, हम तो तेरे पास सही हक लाए हैं और हैं भी बिल्कुल सच्चे। अब तू अपने खानदान समेत इस रात के किसी हिस्से में चल दे और आप उनके पीछे रहना, और खबरदार तुम में से कोई पीछे मुड़कर भी न देखे, और जहाँ का तुम्हें कहा जा रहा है वहां चले जाना। और हमने उसकी तरफ इस बात का फैसला कर दिया कि सुबह होते ही उन लोगों की जड़ें काट दी जाएंगी। और शहर वाले खुशियां मनाते हुए आए कि लूत के घरों में बहुत खूबसूरत लड़के आए हुए हैं। लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, ये लोग मेरे मेहमान हैं, तुम मुझे रुसवा न करो, अल्लाह ताला से डरो और मुझे रुसवा न करना। वो बोले, क्या हमने तुझे दुनिया भर की ठेकेदारी से मना नहीं कर रखा? लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर तुम्हें करना ही है तो ये मेरी बच्चियां मौजूद हैं, तेरी उम्र की कसम, वो तो अपनी बदमस्ती में सरगर्दां थे। बस सूरज निकलते निकलते उन्हें एक बड़े जोर की आवाज ने पकड़ लिया। बलाहर हमने उस शहर को ऊपर तले कर दिया और उन लोगों के ऊपर कंकर वाली पत्थर बरसाए। कहा जाता है कि इन बस्तियों को जमीन से उठाकर ऊपर आसमान पर ले जाया गया और वहां से उनको उल्टा करके जमीन पर फेंक दिया गया। यूं ऊपर वाला हिस्सा नीचे और नीचे वाला हिस्सा ऊपर करके तौबाला कर दिया गया। और कहा जाता है कि इससे मुराद महज उस बस्ती की छतों समेत जमीन बोस हो जाना है। इसके बाद उन पर खंगर किस्म के महसूस पत्थर बरसाए गए। इस तरह गोया 3 किस्म के अजाबों से उन्हें दो चार किया गया। इन्ना फी ज़ालिका लआयाती लिल मुतबस्सिमीन, बिला शुबा बसीरत वालों के लिए, गौर व फिक्र और गहरी नजर और जायजा लेने वालों के लिए इसमें बहुत सी निशानियां हैं। ये बस्ती ऐसी राह पर है जो शाराए आम पर आबाद थी, और इसमें ईमानदारों के लिए बड़ी निशानियां हैं। व इनकान अस्हाबुल ऐकती लज़ालिमीन, अस्हाब एका के रहने वाले भी बड़े जालिम थे, जिनसे आखिर हमने इंतकाम ले ही लिया। ये दोनों शहर खुलेआम रास्ते पर हैं। आद और समूद की बात हो रही है। वलकद कज़्ज़ब अस्हाबुल हिज्रिल मुरसलीन, और हिजर वालों ने भी रसूलों को झुठलाया, और हमने उनको अपनी निशानियां भी अता फरमाई, लेकिन ताहम वो उनसे रुगर्दानी ही करते रहे। ये लोग पहाड़ों को तराश कर घर बनाते थे बेखौफ होकर। आखिर उन्हें भी सुबह होते ही चंगार ने आ दबोचा, बस उनकी किसी तदबीर और अमल ने उन्हें कोई फायदा न दिया। हमने आसमानों और जमीन को और उनके दरमियान की सब चीजों को हक के साथ पैदा फरमाया है, और क़यामत जरूर जरूर आने वाली है। बस तू हुस्न खूबी और अच्छाई से दरगुजर कर ले। यकीनन तेरा परवरदिगार ही पैदा करने वाला और जानने वाला है। यकीनन हमने आपको 7 आयतें दे रखी हैं कि दोहराई जाती हैं, और अजीम कुरान भी दे रखा है। इशारा है सूरह फातिहा की तरफ। इसकी बहुत सी फजीलत है, बार बार दोहराई जाती हैं, हर नमाज की हर रकत में पढ़ी जाती हैं, क्योंकि हदीस में आता है उसकी नमाज ही नहीं होती जिसकी नमाज में सूरह फातिहा की क़िराअत नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नेमत याद दिलाई जा रही है। नेमत कुरान का जिक्र बार बार आया है कि अल्लाह ने उसकी हिफाजत की है, अल्लाह ने आपको ये नेमत अता की है, और इस नेमत को पाकर आप क्या ना करें, दुनियावी चीजों और मालो मता पर हरगिज नजर न रखें। तो याद रखिए, दुनियावी चीजों से बेहतर है इस कुरान का मिलना। दुनिया में जो कुछ है आखिरत के मुकाबले में उसकी कोई हैसियत नहीं। तो हकीकत यह है कि इंसान जो कुछ भी करे, दुनिया का काम भी करे, तो वो अपनी आखिरत को जरूर याद रखे, ताकि इसमें कोई काम गलत ना हो। अगर कोई काम है, जॉब है, कारोबार है, जो उससे हासिल हो, उससे सिर्फ दुनिया का माल ना खरीदे, बल्कि उससे सदका भी करे, अपनी आखिरत भी बनाए। अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला से रवायत है कि वो पौधा लगा रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास से गुजरे, फरमाया, ए अबू हुरैरा, क्या लगा रहे हो? उन्होंने कहा, मैं पौधा लगा रहा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें उससे बेहतर पौधे न बताऊं? अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला ने अर्ज किया, जी हाँ या अल्लाह के रसूल। आपने फरमाया, कहो सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। इनमें से हर कलमे के एवज जन्नत में तुम्हारे लिए एक एक दरख्त लगाया जाएगा। अब इसका क्या मतलब है कि हम फूल पौधे ना लगाएं? नहीं, इसका मतलब है कि पौधे लगाते हुए भी अपनी आखिरत को याद रखो। पौधे हाथ से लगाने हैं, जुबान खाली है, जुबान से सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर कहना है। और एक और हदायत जो यहाँ दी गई, वो यहाँ बताई गई कि वक़्फ़िज़ जनाहका लिल मोमिनीन, और मोमिनों के लिए अपने बाजू झुकाए रखो। लीडर की ये खूबी होनी चाहिए कि वो नरम पहलू रखे, अपनी टीम को कॉन्फिडेंस में ले, एहसास तहफ़्फ़ुज़ दे, उनको एतमाद दे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। इस तरह के अल्फाज से उनको बगअप करे। हाँ, तो हम में से हर एक के अंदर ये सिर्फ होनी चाहिए कि माँ है तो बच्चे हैं, कोई लीडर है तो उसके फॉलोअर्स हैं, टीचर है तो उसके स्टूडेंट हैं। क्लास में ऐसा बड़ा छोटा नहीं है कि कुछ लोग VIP हैं और बाकी अप्रोचेबल ही ना हो, तो ये नहीं होना चाहिए।
آگے چلتے ہیں اور جیسا کہ ہم نے ان تقسیم کرنے والوں پر اتارا، مراد ہے اہل کتاب اور مشرکین مکہ، جنہوں نے اس کتاب الہی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، مطلب یہ کہ دین کے بعض حصوں پر ایمان لائے اور بعض کا انکار کر دیا۔ قسم ہے تیرے پالنے والے کی، ہم ان سب سے ضرور باز پرس کریں گے، ہر اس چیز کی جو وہ کرتے تھے۔ بس آپ اس حکم کو جو آپ کو کیا جا رہا ہے کھول کر سنا دیجیے اور مشرکوں سے منہ پھیر لیجیے۔ آپ سے جو لوگ مسخرہ پن کرتے ہیں ان کی سزا کے لیے ہم کافی ہیں، جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبود مقرر کرتے ہیں انہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا۔ ہمیں خوب علم ہے کہ ان کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے۔ فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، بس اپنے پروردگار کی تسبیح اور حمد بیان کرتے رہیں اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ یعنی لوگوں کی باتوں پر آپ کا دل تنگ ہوتا ہے نا، تو یہاں دل کی گھٹن کا ایک علاج بتایا ہے، وہ ہے نماز اور تسبیح۔ یعنی کوئی بھی خوف ہو، کسی قسم کی بھی کوئی مسئلہ ہو، تو قرآن مجید کی تلاوت کے علاوہ تسبیح کی کثرت اور نماز کی کثرت فائدہ دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو رات سے خوف کھائے کہ وہ اسے پریشان کرے گی، یا مال خرچ کرنے سے بخل کرے، یا دشمن سے مقابلے سے ڈرے، تو چاہیے کہ وہ اس قول کی کثرت کرے، سبحان اللہ و بحمدہ، کیونکہ یہ اللہ کے نزدیک سونے کا پہاڑ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ یعنی آپ سونے کا پہاڑ صدقہ کریں تو اتنا اجر نہیں ملے گا جتنا اس تسبیح کی کثرت سے ملے گا، سبحان اللہ و بحمدہ۔ پھر آگے ہے کہ اور وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یأتیک الیقین، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ یقینی بات، یعنی موت تو آنی ہے، حقیقت یہ ہے کہ موت سب سے بڑا یقین ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ میں نے موت کی یقین سے بڑھ کر کوئی ایسا یقین نہیں دیکھا جو شک کے زیادہ مشابہ ہو، کیونکہ لوگ موت کا یقین رکھتے ہوئے پھر بھی اس کی تیاری نہیں کرتے، گویا وہ موت کے بارے میں شک کرتے ہیں۔ یہاں سے ہماری سورہ نحل شروع ہو رہی ہے۔ ساتھیوں، سورہ نحل کو سورہ نام بھی کہتے ہیں، نعمتوں والی سورت ہے یہ، اس میں نعمتوں کا ذکر ہے۔ سورہ ہجر میں قرآن کی نعمت کا ذکر تھا جو سب سے بڑی نعمت ہے نعمتوں میں، اور یہاں سورہ نحل میں کونی نعمتوں کا ذکر ہے جو کائنات میں بکھری پڑی ہیں، انسان کے فائدے کے لیے اللہ نے پیدا کی ہیں۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نعمتوں کے اصول اور قواعد بھی بیان کرتے ہیں۔ اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ تعالیٰ کا حکم آ پہنچا، اب اس کی جلدی نہ مچاؤ، تمام پاکی اسی کے لیے ہے، وہ برتر ہے انہیں سب سے جنہیں یہ اللہ کے نزدیک شریک بتلاتے ہیں۔ ینزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، وہی فرشتوں کو اپنی وحی دے کر اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اتارتا ہے، کہ تم لوگوں کو آگاہ کر دو کہ میرے سوا اور کوئی معبود نہیں، بس تم مجھ سے ڈرو۔ اسی نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، وہ اس سے بری ہے جو مشرک کرتے ہیں۔ اس نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ سری جگڑالو بن بیٹھا۔ یہ انسان کی حیثیت بتائی جا رہی ہے کہ ابن آدم جو ہے وہ ہر چیز کے بارے میں بحث کرتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کے وجود کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، دین کے احکامات کے بارے میں۔ پیدا تو اللہ نے کیا ہے، چاہیے تھا کہ وہ اللہ کے آگے سر جھکا دے، ہر چیز کو مان جائے بغیر کسی بحث کے، لیکن اللہ نے عقل کیا دی یا کچھ سوچ سمجھنے کی توفیق کیا دی، خود اللہ کے وجود کو ہی چیلنج کرنے لگتا ہے۔ اور پھر آگے اپنی نعمتوں کا ذکر فرما رہے ہیں، اسی نے چوپائے پیدا کیا، اسی اللہ نے، جن میں تمہارے لیے گرمی کے لباس ہیں اور بھی بہت سے نفع ہیں اور بعض تمہارے کھانے کے کام آتے ہیں۔ یعنی جانوروں کے حقوق کی یہاں بات ہو رہی ہے، اللہ نے پیدا کیا اور تم ان سے فائدہ بھی اٹھاتے ہو، پھر ان کا خیال بھی رکھو، اور ان میں سے تمہاری رونق بھی ہے۔ جانوروں کے بارے میں کہا جا رہا ہے جب چرا کر ان کو لاتے ہو تب بھی، اور جب چرانے لے جاتے ہو تب بھی، اور وہ تمہارے بوجھ ان شہروں تک اٹھا لے جاتے ہیں۔ گھوڑوں کی بات ہو رہی ہے، جہاں تم بغیر آدھی جان کیے پہنچ ہی نہیں سکتے تھے۔ یقیناً تمہارا رب بڑا ہی شفیق اور نہایت ہی مہربان ہے۔ بے شک گھوڑوں کو، خچروں کو، گدھوں کو اس نے پیدا کیا ہے، تم ان کی سواری لو، وہ باعث زینت بھی ہیں، اور بھی وہ ایسی بہت سی چیزیں پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم ہی نہیں۔ اللہ اپنی نعمتوں کا ذکر دلا دلا کے آپ کو ہدایت کی طرف بلا رہا ہے کہ میں واحد جو ہوں ایک اللہ، اسی کی عبادت کرو، اور اللہ ہی پر سیدھی راہ کا بتا دینا ہے، اور بعض ٹیڑھی راہیں ہیں، اگر وہ چاہتا تو تم سب کو راہ راست پر لگا دیتا۔ وہی تمہارے فائدے کے لیے آسمان سے پانی برساتا ہے جسے تم پیتے بھی ہو، اور اسی سے اگے ہوئے درختوں کو تم اپنے جانوروں کو چراتے ہو۔
اسی بارش کے پانی سے وہ تمہارے لیے کھیتی، زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے۔ بے شک ان لوگوں کے لیے اس میں بڑی نشانی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اسی نے رات دن اور سورج چاند کو تمہارے تابع کر دیا اور ستارے بھی اسی کے حکم کے ماتحت ہیں۔ یقیناً اس میں عقل مندوں کے لیے کئی ایک نشانیاں موجود ہیں۔ اس میں زمین کے ستاروں کا ذکر آیا ہے، جس طرح 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 کے پھلوں کا ذکر آیا پہلے کہ زمین کو سجایا ہوا ہے پھلوں درختوں نے اور فائدے کے لیے بھی ہیں، اور پھر آسمان کی سجاوٹ زینت اور ستاروں کا ذکر ہے۔ تو یاد رکھیے ستارے زینت کے لیے ہیں، راہ دکھانے کے لیے ہیں، پوجے جانے کے لیے نہیں ہے۔ پہلے زمانے میں ستاروں سے وقت کا بھی اندازہ لگایا جاتا تھا اور راستے کا سفر کے لیے بھی ان کو استعمال کیا جاتا تھا۔ جیسے قوم ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ پوجتی تھی ستاروں کو، تو ایسا نہیں کرنا۔ اسی طرح ستاروں سے اپنی قسمت بھی وابستہ نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ یہ کسی کو اچھا کچھ فائدہ اور نقصان نہیں دے سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے علم نجوم حاصل کیا اس نے جادو کیا، ایک حصہ سیکھ لیا۔ جتنا زیادہ سیکھے گا اتنا ہی زیادہ جادو میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس لیے نجومی کا پیشہ اختیار کرنا بھی درست نہیں ہے۔ جو جگہ جگہ بیٹھ جاتے ہیں، لوگوں کو ان کی قسمت کا حال بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارا ستارہ گردش میں ہے، وہ بیوقوف یہ نہیں جانتے کہ ستارے تو ہر وقت گردش ہی میں رہتے ہیں، کہ رکے ہوئے تو تھوڑے ہی ہوتے ہیں، انسان کو تو کبھی بھی چین ہی نہیں آئے گا۔ پیارے ساتھیوں، ایک وقت تھا کہ میں آپ کو یہاں اپنا ایک واقعہ بتاؤں کہ میں ان سٹارز پر بہت بلیو کرتی تھی۔ جب میں نے ان آیات کا مطالعہ کیا تو میں نے اللہ سے معافی مانگی اور آئندہ اس راہ پر نہ چلنے کی توفیق کی دعا کی۔ اللہ مجھے انہی میں سے کرے۔ آگے چلتے ہیں۔ اور بھی بہت سی چیزیں طرح طرح کے رنگ و روپ کی اس نے تمہارے لیے زمین پر پھیلا رکھی ہیں۔ بے شک نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی بھاری نشانی ہے، اور دریا بھی اس نے تمہارے بس میں کر دیے کہ تم اس میں سے نکلا ہوا تازہ گوشت کھاؤ اور اس میں سے اپنے پہننے کی زیورات نکال سکو، اور تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں اس میں پانی چیرتی ہوئی چلتی ہیں، اور اسی لیے بھی کہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور ہو سکتا ہے تم شکر گزاری بھی کرو۔ سبحان اللہ۔ جو سمندر ہے وہ اتنا ہیوج، اتنا بڑا ہے، زمین کے 3 حصوں کو ڈھانپے ہوئے ہے، یعنی کہ زمین کی جو سطح ہے وہ 3 حصے پانی ہے اور ایک حصہ خشکی، اور ایک حصہ خشکی پر ہم انسانوں کی آبادی ہے۔ تو اگر یہ سمندر کی لہریں بکھر جائیں تو ایک حصہ جو باقی بچا ہوا اس پر بھی چھا جائیں، لیکن اللہ نے اس کو کنٹرول میں رکھا ہے۔ حالانکہ بعض اوقات بڑی اونچی اونچی لہریں اٹھتی ہیں جو شہر کو بھی لپیٹ میں لے لیں، لیکن اللہ کے حکم سے وہ پیچھے ہی رہتی ہیں کہ انسانوں کے لیے سامان زیست کا انتظام رہے، ورنہ فشنگ کیسے ہو سکتی ہے اگر اس کی لہریں آؤٹ آف کنٹرول ہوتی۔ اور یہاں اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ زیور پہننا منع نہیں ہے، حلال ہے، ایک ہاتھ کے اندر پہنا جا سکتا ہے۔ کبھی ساتھیوں آپ نے کسی بڑی کشتی لانچ میں بیٹھی ہیں، جب سمندر کے بیچ میں جاتے ہیں تو کس طرح پیچھے پانی 2 حصوں میں سپلٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ سمندر تمہارے لیے بنایا، مچھلیاں تمہارے لیے پیدا کی، زیورات کا سامان تمہارے لیے پیدا کیا، یہ سب نکالو، محنت کرو، کماؤ، حاصل کرو، لیکن جائز طریقے سے، اور پھر خرچ بھی جائز طریقے سے کرو، اور ان میں کھو کر نہ رہ جاؤ۔ یہ ہے اصل مسئلہ۔ اور پھر یہ کشتیوں کا چلنا بھی اللہ کی قدرت کی ایک علامت ہے کہ کس طرح ایک سوئی سمندر میں ڈوب جاتی ہے، آپ کے جانتے ہیں، اور بڑے بڑے پہاڑ جتنے جہاز آرام سے پانی کی سطح پر تیرتے ہوئے چلے جا رہے ہوتے ہیں۔ اسی نے رات دن اور سورج چاند کو تمہارے تابع کیا، آگے چلتے ہیں۔ اور اسی نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے ہیں تاکہ تمہیں لے کر نہ ہلیں، اور نہریں اور راہیں بنا دی ہیں تاکہ تم منزل مقصود کو پہنچ جاؤ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پارہ نمبر 27 کی سورہ رحمان والی بات ہے کہ پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اور بھی بہت سی نشانیاں مقرر فرمائیں، اور ستاروں سے بھی لوگ راہ حاصل کرتے ہیں۔ اَمَّن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ افلا تذکرون، تو کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اس جیسا ہے جو پیدا نہیں کر سکتا؟ کیا تم بالکل نہیں سوچتے؟ جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے وہ سوچیں کہ یہ سب کچھ کس نے بنایا ہے، وہ تو نہیں بن گیا۔ جب کوئی چیز بنتی ہے تو اس کا مٹیریل بھی ہوتا ہے، وہ مٹیریل کہاں سے آتا ہے؟ آپ کہیں کہ آسمان خود ہی بن گیا، کس چیز سے بنا؟ جس چیز سے بنا وہ کہاں تھی؟ اس طرح زمین پر جو چیزیں اس کو کس نے بنایا؟ ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ نے بنایا، کون کے اگر پیدا کیا، بتدریج پیدا کی، لیکن یہ کہنا کہ یہ سب کچھ خود بخود بن گیا، وجود میں آ گیا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسلام میں اس چیز کا جواب دیا گیا ہے کہ اللہ ہر چیز کا خالق ہے، وہ ہر چیز پر نگران ہے۔ تو کیا جو پیدا کرتا ہے نہیں،
اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو تم اسے نہیں کر سکتے، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جو کچھ تم چھپاؤ اور ظاہر کرو اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور جن جن کو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہیں وہ کسی چیز کو بھی پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ وہ تو خود اللہ کی پیداوار ہیں، اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے۔ مردے ہیں، زندہ نہیں، انہیں تو یہ بھی شعور نہیں ہے کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ تم سب کا معبود صرف اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اور آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دل منکر ہیں، وہ خود تکبر سے بھرے ہوئے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کو جس سے وہ لوگ چھپاتے ہیں اور جسے ظاہر کرتے ہیں بخوبی جانتا ہے۔ وہ غرور کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا، کیونکہ تکبر انسان کو حق سے روک دیتا ہے، اور تکبر تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ ان سے جب دریافت کیا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل فرمایا تو جواب دیتے ہیں اگلوں کی کہانیاں، یعنی اللہ کا انکار کرنے والے، اس کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے اللہ کا حق ادا نہیں کرتے، اس کی قدر نہیں کرتے۔ قرآن کی قدر و قیمت وہی پہچانتا ہے جو قرآن کے بھیجنے والے پر ایمان رکھتا ہے۔ تو یہ ایمان کی لذت اور چاشنی ہوتی ہے نا، جو انسان پھر اللہ کے حکموں سے دیگر چیزوں پر ایمان لا کر محسوس کرتا ہے۔ اور اسی کا نتیجہ ہوگا کہ قیامت کے دن یہ لوگ اپنے اوپر بوجھ کے ساتھ ہی ان کے بوجھ کے بھی حصے دار ہوں گے جنہیں بے علمی سے گمراہ کرتے رہے۔ دیکھو تو کیسا برا بوجھ اٹھائے ہوئے، یہ اہل علم والوں کو کہا جا رہا ہے جو دوسرے بے علم لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی مکر کیا تھا، آخر اللہ نے ان کے منصوبوں کی عمارتوں کو جڑوں سے کھیڑ دیا، اور ان کے سروں پر ان کی چھتیں اوپر سے گر پڑی، اور ان کے پاس عذاب وہاں سے آ گیا جہاں کا انہیں وہم و گمان بھی نہ تھا۔ پھر قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ انہیں رسوا کرے گا اور فرمائے گا میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کے بارے میں تم لڑتے جھگڑتے تھے۔ یہ قیامت کا ایک منظر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ مشرکوں سے سوال کرے گا تو سارے میدان حشر میں ایک سناٹا چھا جائے گا، جسے آپ کہتے ہیں نا پن ڈراپ سائلنس۔ کفار مشرکین کی زبانیں بند ہو جائیں گی، ان کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہوگا، وہ دم بخود رہ جائیں گے۔ جنہیں علم دیا گیا تھا وہ پکار اٹھیں گے کہ آج تو کافروں کو رسوائی اور برائی چمٹ گئی ہے، دنیا میں بھی رسوا کیا اور آخرت میں بھی کرے گا۔ ذرا رکیے، ذرا سوچئے، غور کیجئے، کیا قیامت کا ہولناک دن ہے؟ سب لوگ کھڑے ہیں، بے شتناک خاموشی ہے، اور وہاں اللہ تعالیٰ یہ سوال کر رہے ہیں۔ کفار اور مشرکین دم بخود ہیں، اپنے ظلم کو پہچان چکے ہیں۔ وہاں انہی کے لیے خیر ہے جو اہل علم ہیں، وہ جو عالم با عمل ہے، اللہ تعالیٰ میں عالم با عمل بنائے۔ وہ جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، فرشتے جب ان کی جان قبض کرنے لگتے ہیں اس وقت وہ جھک جاتے ہیں کہ ہم نے برائی نہیں کی۔ کیوں نہیں؟ اللہ خوب جاننے والا ہے جو کچھ تم کرتے رہے ہو۔ پس تو ہمیشگی کے طور پر تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، پس کیا ہی برا ٹھکانہ ہے غرور کرنے والوں کے لیے۔ ان آیات سے ساتھیوں پتہ چلتا ہے کہ مرنے کے فوراً بعد ہی روح پر عذاب شروع ہو جائے گا، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جہنم، ادھر سے جانیں نکالیں ادھر انہیں جہنم میں بھیجا۔ یعنی جس دن وہ فوت ہوں گے ان کی روحیں نکل جائیں گی، ان کی قبروں میں ان کے جسموں کو جہنم کی گرم تپش اور لو پہنچے گی، اور ان کی روحیں جہنم میں سجین میں پھینکی جائیں گی۔ استغفر اللہ۔ بس دنیا کی زندگی موج میلہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر مرنے والا گناہگار آدمی ہوگا تو فرشتے کہتے ہیں اے خبیث روح نکل جا، خبیث جسم میں رہی جو قابل مذمت ہو کر اس سے نکل، ذلیل ہو کر نکل، کھولتے ہوئے پانی اور کانٹے دار کھانے کی خوشخبری قبول کر لو، یعنی اب تمہارے لیے انجام ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ ہمیں اس عذاب سے بچائے۔ آگے ہے کہ اسی کا نتیجہ ہوگا کہ قیامت کی بس اب تو ہمیشہ، یہ تو ہو چکا، سوری، آگے چلتے ہیں۔ اور پرہیزگاروں سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارا پروردگار نے کیا نازل کیا، تو وہ جواب دیتے ہیں اچھی اور بہترین چیز نازل کی۔ جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے اس دنیا میں بھلائی ہے، اور یقیناً آخرت کا گھر تو بہت ہی بہتر اور کیا ہی خوب پرہیزگاروں کا گھر ہے۔ یعنی انہیں سارے قرآن کے اندر خیر نظر آتی ہے، تو دنیا کی بھلائی کیا ہے؟ پاکیزہ زندگی، اور آخرت کی بھلائی نعمتوں بھری جنت۔ ہمیشگی والے باغات جہاں وہ جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جو کچھ یہ طلب کریں گے وہاں ان کے لیے موجود ہوگا۔ پرہیزگاروں کو اللہ تعالیٰ اسی طرح بدلے عطا فرماتا ہے۔ انسانوں کی بہت سی خواہشات ہیں لیکن ساری نہیں ملیں گی۔ آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن اللہ نے ان خواہشات کو پورے ہونے کی ایک جگہ رکھی ہے، اور وہ جنت ہے، دائمی باغات، جنت عدن ہے، جس میں وہ داخل ہوں گے، ان میں نہریں ہوں گی، ان میں جو کچھ بھی ہوگا وہ چاہیں گے ان کو ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو ایسے ہی جزا دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے
جنتی شخص جنت کے پرندوں میں سے ایک پرندہ کھانے کی خواہش کرے گا تو وہ اس کے ہاتھ میں پکا ہوا اور ٹکڑے کیا ہوا آ گرے گا۔ کسی بھی کام کی وہ خواہش کرے گا تو وہ ہو جائے گا۔ وہ جن کو جانے فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف ہوا ہوں، کہتے ہیں تمہارے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے، جاؤ جنت میں اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے تھے۔ اوپر کافروں کا انجام بتایا گیا اور یہاں مومن کا انجام بتایا گیا کہ اس کو آ کر فرشتے پہلے سلام کرتے ہیں۔ فرشتے ویسے تو عذاب کے لیے آئیں، خوشخبری دینے کے لیے آئیں یا جان نکالنے کے لیے بھی آئیں، سلام ہی کرتے ہیں۔ جنت میں جانے کے لیے بہرحال ہمیں اعمال چاہیے، اگرچہ وہ کافی نہیں، باقی پھر اللہ کی رحمت ہو جائے گی، لیکن نیک عمل کے بغیر پھر صرف انسان خوش فہمی میں ہی جیتا ہے۔ کیا یہ اسی بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں یا تیرے رب کا حکم آ جائے؟ ایسے ہی ان لوگوں نے بھی کیا جو ان سے پہلے تھے، ان پر اللہ تعالیٰ نے کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ خود وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ یاد رکھیں اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، اگر ہمارے ساتھ ایسا ہوگا تو یہ ہمارے اپنے عمل کی وجہ سے ہوگا۔ ان آیات میں ظالم مشرکوں کے مقابلے میں اہل ایمان و تقویٰ کا کردار اور ان کا حسن انجام بیان فرمایا گیا ہے۔ جعلنا اللہ منہم، پس ان کے برے اعمال کے نتیجے انہیں مل کے رہیں گے، اور جس کی ہنسی اڑاتے تھے اس نے ان کو گھیر لیا۔ مشرک لوگوں نے کہا اگر اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی اور کی عبادت ہی نہ کرتے، نہ اس کے فرمان کے بغیر کسی چیز کو حرام کرتے، نہ اس کے، اور یہی فعل ان سے پہلے کے لوگوں نے کیا تھا، تو رسولوں پر تو صرف کھلم کھلا پیغام پہنچانے کی ذمہ داری ہے۔ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا ہے کہ لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارے تمام معبودوں سے بچو۔ بس بعض لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور بعض پر گمراہی ثابت ہو گئی۔ بس تم خود زمین میں چل پھر کر دیکھ لو جٹلانے والوں کا انجام کیسا کچھ ہوا۔ گو آپ ان کی ہدایت کے خواہش مند رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نہیں دیتا جسے گمراہ کر دے، اور نہ ان کا کوئی مددگار ہوتا ہے۔ وہ لوگ بڑی بڑی سخت قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ زندہ نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں؟ ضرور زندہ کرے گا، یہ تو اس کا برحق لازمی وعدہ ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ اللہ نے ہر چیز جوڑا جوڑا پیدا کی، تو زندگی کا جوڑا موت ہے اور موت کا جوڑا زندگی۔ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، ہم کیا تھے؟ مردہ، فَأَحْيَاكُمْ، ہو گئے زندہ، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر ہوں گے مردہ، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر زندہ ہوں گے، لیکن اس کے بعد کوئی موت نہیں۔ قیامت کے دن موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ اہل جہنم اتنا روئیں گے کہ اگر وہ مر سکتے تو غم سے مر جاتے، اور اہل جنت بہت خوش ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی چھوٹی موٹی اطاعت کو قبول کر لیا۔ اسی لیے بھی یہ لوگ جس چیز میں اختلاف کرتے ہیں اسے اللہ تعالیٰ صاف بیان کر دے، اور اسی لیے بھی کہ خود کافر اپنا جھوٹا ہونا جان لیں قیامت کے دن۔ جو عبرت سے نہیں سمجھے، دلائل سے نہ مانے، تو قیامت خود بتائے گی قیامت کیوں ضروری ہے۔ ہاں، ہم جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں، انما قولنا لشیء اذا اردناہ ان نقول لہ کن فیکون، تو صرف ہمارا یہ کہہ دینا ہوتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ یہ پھر اللہ کی خوبصورت قدرت ہے جس کو اللہ بیان کر رہا ہے۔ ہمیں ہمیشہ پازیٹیو سوچ رکھنی چاہیے کہ ہر خیر و شر اللہ کی طرف سے آتی ہے، انسانوں کی طرف سے نہیں آتی۔ جن لوگوں نے ظلم برداشت کرنے کے بعد اللہ کی راہ میں ترک وطن کیا، ہم انہیں بہتر سے بہتر ٹھکانہ دینے میں دنیا میں عطا فرمائیں گے، اور آخرت کا ثواب تو بہت ہی بڑا ہے، کاش کہ لوگ اس سے واقف ہوں۔ یاد رکھیے جو شخص اللہ کی خاطر کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے، اللہ اس کو اس سے بہتر عطا کرتا ہے، چاہے وہ کھانے کی چیز ہو، استعمال کی ہو، کسی کو دینے کی ہو۔ چھوڑنے میں اللہ کی رضا مطلوب ہو، یا اپنا گھر بار اور وطن وغیرہ۔ کاش لوگوں کو پتہ ہوتا کہ اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ کی خاطر گھر بار چھوڑ دیتے ہیں، ان کے لیے کتنا بڑا اجر لکھ رکھا ہے، تاکہ ان کا شوق اور بڑھ جائے۔ وہ جنہوں نے صبر کا دامن نہ چھوڑا اور اپنے پالنے والوں ہی پر بھروسہ کرتے رہے۔ اے محمد، آپ سے پہلے بھی ہم نے جو رسول بھیجے مردوں ہوئی کو بھیجا جن کی جانب وحی اتارا کرتے تھے، بس اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے دریافت کر لو۔ دلیلوں اور کتابوں کے ساتھ یہ ذکر کتاب ہم آپ کی طرف
ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے کہ لوگوں کی جانب جو نازل فرمایا گیا ہے آپ اسے کھول کھول کر بیان کر دیں، شاید کہ وہ غور و فکر کریں۔ بدترین داؤ پیچ کرنے والے کیا اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دنسا دے، یا ان کے پاس ایسی جگہ سے عذاب آ جائے جہاں کو انہیں وہم و گمان بھی نہ ہو، یا انہیں چلتے پھرتے پکڑ لے؟ یہ کسی صورت میں اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے اور انہیں ڈرا دھمکا کر پکڑ لے، بس یقیناً تمہارا پروردگار اعلیٰ شفقت اور انتہائی رحم والا ہے۔ اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء، کیا انہوں نے اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو بھی نہیں دیکھا کہ اس کے سائے دائیں بائیں جھک جھک کر اللہ تعالیٰ کے سامنے سربسجود ہوتے ہیں اور عاجزی کا اظہار کرتے ہیں۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یقیناً آسمان و زمین کے کل جاندار اور تمام فرشتے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں اور ذرا بھی تکبر نہیں کرتے۔ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے کپ کپاتے رہتے ہیں اور جو حکم مل جائے اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما چکا کہ دو معبود نہ بناؤ، معبود تو صرف وہی اکیلا ہے، بس تم صرف میرا ہی ڈر اور خوف رکھو۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی اور اس کی جلالت شان کا بیان ہے، ہر چیز اس کے سامنے جھکی ہوئی اور متی ہے، چاہے وہ جمادات ہیں، حیوانات ہیں، جن ہیں، انسان ہیں، ملائکے، ہر وہ چیز جس کا سایہ اس کا سایہ دائیں بائیں جھکتا ہے تو صبح شام اپنے سائے کے ساتھ اللہ کو سجدہ کرتی ہے۔ ہر چیز، امام مجاہد فرماتے ہیں جب سورج ڈلتا تو ہر چیز اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہے، تو کیونکہ اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ اگر زمین و آسمان میں دو معبود ہوتے تو نظام عالم قائم ہی نہیں رہ سکتا تھا۔ آسمانوں میں اور زمینوں میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے اور اسی کی عبادت لازم ہے، کیا پھر تم اس کے سوا اوروں سے ڈرتے ہو؟ تمہارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں سب اسی کی دی ہوئی ہیں، اب بھی جب تمہیں کوئی مصیبت پیش آ جائے تو اسی کی طرف نالو فریاد کرتے ہو۔ سوچے تو صحیح، جو کچھ بھی آپ کو ملا، زندگی ملی، صلاحیتیں ملی، ذہانت ملی، گھر بار، کھانا پینا، پہننے اوڑھنے کی چیزیں، گھومنے پھرنے، آل اولاد، بچے، بچوں کے بچے، یہ ساری نعمتیں اللہ نے دی ہیں۔ یعنی نعمتوں میں اس کو بھول جاتے ہو اور تکلیف آتی ہے تو اس کی طرف راغب ہو جاتے ہو، تو تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تمہارے پاس جتنی بھی اور جہاں اس نے وہ مصیبت تم سے دفع کر دی، تم میں سے کچھ لوگ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے والے بن جاتے ہیں، یعنی دوسروں کو کریڈٹ دیتے ہیں کہ فلاں ڈاکٹر کی وجہ سے میں صحت یاب ہو گیا، فلاں انسان کی مدد سے میری مشکل آسان ہو گئی۔ اللہ کا فضل ساتھ یاد رکھنا چاہیے نا کہ اللہ کے فضل سے فلاں کی مدد سے ایسا ہو گیا، بس تھوڑی سی مہلت ہے اور ہے کر لو جو دنیا میں کرنا ہے، اور کہ ہماری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کریں، اچھا کچھ فائدہ اٹھا لو، آخر کار تمہیں معلوم بھی ہو جائے گا۔ یعنی دنیا اور جسے جانتے بوجھتے بھی نہیں اس کا حصہ ہماری دی ہوئی روزی میں سے مقرر کر دیتے ہو۔ انسانوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ دیا تو اللہ نے ہے، نظر و نیاز غیر اللہ کے نام پر کرتے ہو۔ واللہ تمہارے اس بہتان کا سوال تم سے ضرور کیا جائے گا، قیامت والے دن پوچھا جائے گا۔ اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے لڑکیاں مقرر کرتے ہیں اور اپنے لیے وہ جو اپنی خواہش کے مطابق ہو، ان میں سے جب کسی کو لڑکی ہونے کی خبر دی جائے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور دل ہی دل میں گھٹنے لگتا ہے، اس برائی کی خبر کی وجہ سے لوگوں سے چھپ چھپا پھرتا رہتا ہے، سوچتا ہے کہ کیا اس کو ذلت کے ساتھ لیے ہوئے رکھے یا اس لڑکی کو مٹی میں دبا دے۔ کیا ہی برے فیصلے کرتے ہیں، یعنی ان کی یہ باتیں انتہائی ہی غلط ہیں۔ اہل عرب میں بھی کئی قبائل ایسے تھے جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، یعنی خود اپنے لیے بیٹے پسند کرتے تھے اور اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ یاد رکھیں، بیٹا ہو یا بیٹی یہ اللہ کی تقسیم ہے اور اللہ کی تقسیم مومن کے لیے بڑی بہتر ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بیٹی نہیں بیٹا ہمیں فائدہ دے گا، تو بعض اوقات بیٹی وہ کچھ دیتی ہے جو بیٹا نہیں دیتا، لیکن اہل عرب یہ بات سمجھتے نہیں تھے۔ آج کی بھی جاہلیت میں بھی آپ دیکھیں کہ بیٹیوں کی پیدائش پر غمگین ہو جاتے ہیں لوگ، ان کو بیٹی کی پیدائش کی خبر دی جائے تو غمگین ہو جاتے ہیں، اور یہ کس کا فعل تھا؟ یہ تو مشرکین مکہ کا فعل تھا۔ مومن کو تو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ بیٹی کی پیدائش پر غمگین ہو، وہ اللہ کا فیصلہ سمجھ کر اس کو قبول کرتا ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ ہمیں بیٹیوں کو برا نہیں سمجھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹیوں کو برا نہ سمجھا کرو کیونکہ وہ انتہائی قیمتی اور غمخوار ہوتی ہیں۔ جتنی وہ والدین کی کیئر کرتی ہیں، ساتھ دیتی ہیں، بیٹے نہیں دیتے۔ وہ اپنی
دنیا میں ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن کے لیے تعجب ہے کہ اللہ اس کے لیے جو فیصلہ کرتا ہے وہ اس کے حق میں بہتر ہی ہوتا ہے، وہ چاہے بیٹے دے یا بیٹیاں دے۔ اگر عورتوں کو نا یہ والی بات سمجھ آ جائے، یہ والی حدیث پلے باندھ لیں کہ جو بھی پیدا ہو اس پر غم نہ کریں، راضی ہو جائیں، اور جو اللہ سے راضی ہوتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور اگر ہم ہی ناراض ہیں اللہ سے تو کیسے توقع رکھ سکتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہوگا، اور اگر اللہ ناراض ہو گیا تو پھر کیا ہوگا۔ اس آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کی ہی بری مثال ہے۔ اللہ کے لیے تو بہت ہی بلند صفت ہے، وہ بڑا ہی غالب اور با حکمت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو لوگوں پر قیاس نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو لوگوں کی طرح نہیں سمجھنا چاہیے کہ جو مثالیں ہم لوگوں کے لیے دیں وہی مثالیں ہم اللہ تعالیٰ کے لیے دیں۔ اگر لوگوں کے گناہ پر اللہ تعالیٰ ان کی گرفت کرتا تو روئے زمین پر ایک بھی جاندار باقی نہ رہتا، لیکن وہ تو انہیں ایک وقت مقرر تک ڈیل دیتا ہے، جب ان کا وہ وقت آ جاتا ہے تو وہ ایک ساتھ نہ پیچھے رہ سکتا ہے اور نہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ ہر حرکت والا جان والا کسی نہ کسی طور پر کسی نہ کسی کے ساتھ وہ زیادتی کرتا ہے۔ ظالم اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی نقصان کرتے ہیں۔ تو بعض لوگ ظالم نہیں ہوتے لیکن ظالموں کا ساتھ دیتے ہیں، ظالموں کے بیچ میں رہتے ہیں اور ان کے ظلم کو برا نہیں کہتے، تو یہ بھی درست نہیں۔ یعنی ظالم اپنا ہی نقصان نہیں کرتا، دوسروں کو بھی نقصان دیتا ہے۔ یہاں پر ظلم کی 3 قسمیں بتائی گئی ہیں۔ اللہ کے ساتھ ظلم جو کہ سب سے بڑا ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم، اور پھر بندوں کا بندوں پر ظلم ہوتا ہے حقوق العباد میں کمی کر کے۔ اللہ تعالیٰ معاف تو نہیں کرے گا جب تک بندے معاف نہیں کریں گے جن کا آپ نے حقوق غصب کیا ہے۔ اور جو اللہ اور بندوں کے بیچ میں ہوتا ہے، جیسے کوئی گناہ کا کام کر لیا، اللہ چاہے تو معاف بھی کر دے۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ ہر صورت میں مظلوموں کو ظالموں سے قصاص دلوائے گا، چاہے وہ کنترا پر دلوائے یا میدان حشر میں دلوائے۔ تو اگر کسی پر ظلم کیا ہے نا، تو کسی کا حق مارا ہے تو اللہ سے معافی مانگ لیں، اور اس سے بھی معافی مانگ لیں، اس سے بخشوا لیں۔ یعنی اور وہ اپنے لیے جو ناپسند رکھتے ہیں ان اللہ کے لیے ثابت کرتے ہیں، اور ان کی زبانیں جھوٹی باتیں بیان کرتی ہیں، یعنی وہ اللہ کے ساتھ ناانصافی کا معاملہ کرتے ہیں۔ اور انسان جس کی اطاعت کرتا ہے وہ اس کا دوست کہلاتا ہے، ولی کہلاتا ہے، چنانچہ شیطان کی پیروی کرنے والے شیطان کے دوست ہوتے ہیں۔ یعنی یہ قرآن اس لیے اتارا کہ آپ ان کے ہر اس چیز کو واضح کر دیں جس پہ وہ اختلاف کرتے ہیں، اور ایمانداروں کے لیے رحمت اور رہنمائی ہے۔ یعنی اختلافات کو ختم کرنے والی بھی ہے قرآن کی کتاب، اور ہدایت اور رحمت بھی ہے۔ اور اللہ آسمان سے پانی برسا کر اس زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے، یعنی بنجر زمین کو سرسبز و شاداب کرتا ہے۔ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو وہ سنیں، بارش کی بھی آواز ہوتی ہے۔ تمہارے لیے جو پایوں میں بڑی عبرت ہے کہ ہم اس کے پیٹ میں سے جو کچھ ہے اس کے درمیان سے خالص دودھ پلاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ گائے چارہ کھاتی ہے، میدے میں جاتا ہے، فضلہ بنتا ہے، پیشاب اور گوبر بنتا ہے، دوسری طرف خون بنتا ہے۔ ان دونوں چیزوں کے بیچ میں خالص دودھ بھی پیدا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ یہ تقسیم کون کرتا ہے کہ ہاضمے کے بعد کون سی چیز کس نالی میں جانی چاہیے؟ ورنہ اگر دودھ کی نالی میں تھوڑی سی بھی آمیزش ہو جائے کسی اور چیز کی تو دودھ پینے کے لائق ہی نہیں رہتا۔ دودھ بڑی بہترین چیز ہے، دودھ کا تحفہ بھی واپس نہیں کیا جاتا۔ تو اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو آپ جھٹلاؤ گے؟ تو دودھ پلانا باعث اجر ہوتا ہے، اور خواب میں اگر کوئی دودھ دیکھتا ہے نا تو یہ فطرت کی علامت ہے، یعنی وہ دین پر ہوتا ہے جو خواب میں دودھ دیکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں اتنا دودھ پیا کہ میں دودھ کی سیرابی دیکھنے لگا جو میرے ناخنوں میں سے ٹپک رہی تھی، پھر میں نے پیالہ عمر کو دے دیا۔ صحابہ نے پوچھا اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا علم۔ دودھ سے انہوں نے علم کو مشابہ کیا ہے۔ دودھ پی کر دعا بھی پڑھنی چاہیے، اللہم بارک لنا فیہ ورزقنا خیر منہ، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ۔ اے اللہ تو ہمارے لیے اس میں برکت عطا فرما اور ہمیں اس سے زیادہ دے۔ اور کھجور اور درختوں کے پھلوں سے تم شراب بنا لیتے ہو، اور عمدہ روزی بھی۔ اللہ نے کیا کیا نعمتیں پیدا کی ہیں۔ روزوں میں تو یہ نعمتیں اور بھی اچھی لگ رہی ہوں گی۔ دودھ کا ذکر ہے، پھلوں کا، انگوروں کا۔ اللہ کے ہاتھ پھر اپنی بھوک پیاس کنٹرول کی ہوئی ہے۔ اللہ ہماری بہتر مہمانی کرے گا، حوض کوثر سے پانی پلائے گا، سلسبیل کے چشموں سے پلائے گا، اور اپنے ہاتھوں سے شراب طہور بھی پلائے گا، کیونکہ اس پیاس کا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں کہ اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ اللہ اتنا پاک اللہ نے پیدا کیا ہے تو تم اپنے لیے خراب چیزیں بناتے ہو۔ آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی، پہاڑوں، چھتوں اور درختوں میں اپنے گھر بنا، ہر طرح کے میوے کھا، اور اپنے رب کی آسان راہوں پر چلتی پھر۔
1 पाउंड शहद बनाने के लिए शहद की मक्खी 55,000 मील उड़ती है और हम शहद के इस्तेमाल में बड़ी जाती करते हैं। चम्मच से लगा तो उसको चाटने के बजाय ऐसे ही धोने के लिए डाल देते हैं। मक्खी बेचारी की जान चली गई मेहनत कर करके और हमने इतनी भी कदरदानी नहीं की। यहाँ सारा प्रोसेस बताया गया शहद बनने का। मक्खी फूलों से रस लाती है, फिर छत्ते में जाके अपनी दूसरी मक्खियों को देती है, वो दूसरी मक्खियों को ट्रांसफर करती हैं और रतूबत 17 से 20% तक हो जाती है, तो इस तरह वो रस ट्रांसफर होता होता शहद बन जाता है। और हाँ, एक मक्खी कितनी मेहनत करती है, इसमें बेशुमार सबक हैं। कितनी ऑर्गेनाइज्ड वे में काम और किस तरह का बेहतरीन मशरूब की उसमें शिफा रख दी गई है। महसूस बीमारियों की भी, हर बीमारी की बहुत मुफीद ड्रिंक है, जिसको पानी में या दूध में या दूसरी ग़िज़ाओं के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है और मरहम के लिए भी इस्तेमाल होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 चीज़ों में शिफा है, हजामा लगवाने में, शहद पीने में। आग के दागने में भी है, लेकिन उससे अपनी उम्मत को मना फरमाया है। तो गोया ये एक बेहतरीन दवा है। इस कौम में जो गौर व फ़िक्र करती है उसके लिए बड़ी निशानियाँ हैं। अल्लाह ताला मक्खी को कहते हैं अब ये करो, अब ये करो। वो सब कुछ करती है ना, वो किस लिए करती है बताइए ज़रा? वो खुद तो नहीं खाती इस शहद को, वो तो हमारे लिए तैयार करती है। क्या हम भी अल्लाह के इतने फर्माबरदार हैं? अल्लाह की अताअत में इतने ही दौड़े फिर रहे हैं? मक्खी की मिसाल तालिब इल्म की तरह है। वो इल्म के सफ़र करता है, भागा-दौड़ा फिरता है, जगह-जगह से इल्म हासिल करता है, फिर उसको आगे पहुँचाता है और फिर उसे देने के काबिल हो जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक मोमिन की मिसाल शहद की मक्खी की तरह है, जो पाकीज़ा चीज़ खाती है, पाकीज़ा रस खारिज करती है, फूल पत्ती पर बैठती है, ना वो टूटता है, ना वो खराब होता है। सुभान अल्लाह। यह तरीका सिखा दिया गया कि मोमिन को दुनिया में मुस्तकिल चीज़ों को किस तरह हैंडल करना है, किस तरह इस्तेमाल करना है। हम किस तरह रिसोर्स को इस्तेमाल करते हैं, कभी सोचा है आपने? अल्लाह ताला ने ही तुम सबको पैदा किया, वही फिर तुम्हें फौत भी करेगा और तुम्हीं में से ऐसे भी हैं जो बदतरीन उम्र की तरफ लौटाए जाते हैं कि बहुत कुछ जानने बूझने के बाद भी ना जाने। बेशक अल्लाह दाना और तवाना है। अल्लाह ही ने तुम में से एक दूसरे पर ज्यादती दे रखी है। ये अल्लाह की तक़सीम है, कोई हमसे ऊपर है, कोई नीचे है, तो इस पर नाराज नहीं होना चाहिए। हसद करने के बजाय जलना कुड़ना नहीं चाहिए। बहन भाइयों में बड़ा फ़र्क वाक़ हो जाता है। बाज़ औक़ात फिर इसी बिना पर आपस के ताल्लुकात में भी बड़ी कशीदगी पैदा हो जाती है। तो क्या लोग ये समझते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने कुछ अख्तियारात मखलूक को दे दिए हैं? अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए तुम में से ही तुम्हारी बीवियाँ पैदा की, ठीक? और तुम्हारी बीवियों से तुम्हारे लिए तुम्हारे बेटे और पोते पैदा किए और तुम ही अच्छी-अच्छी चीज़ें खाने को दी। फिर लोग बातिल पर ईमान लाकर अल्लाह की नाशुक्री करें, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। यहाँ पर एक बात बीवियों की कदर भी बताई गई है ना कि उनसे तुम्हें ये नेमतें मिली हैं, ये बेटे और पोते। बाज़ औक़ात लोग क्या करते हैं, बीवी को तो जूते की नोक पे रखते हैं। जब चाहा ठुकरा दिया, जब चाहा ज़लील कर दिया, जब चाहा डाँट-डपट कर दी और अपने बच्चों से बड़ा प्यार होता है। लेकिन जो सबब बनी है बच्चे लाने की, उसकी कोई इज़्ज़त ही नहीं है। किस कदर ज़ुल्म की बात है। अल्लाह सुब्हान ताला ये भी तो कह सकते थे ना कि अल्लाह ताला ने तुम्हें बेटे और पोते दिए। क्या फरमाया? तुम्हारे लिए तुम में से ही तुम्हारी बीवियाँ पैदा की और तुम्हारी बीवियों से तुम्हारे लिए तुम्हारे बेटे और पोते पैदा किए। आगे चलते हैं। और वो अल्लाह वयअबुदून मिन दूनिल्लाहि मा ला यमलिकू लहुम रिज़्क़म मिनस समावाति वल अर्दि शैय्युन वला यस्ततिऊन। और वो अल्लाह ताला के सिवा उनकी इबादत करते हैं जो आसमानों और ज़मीन से उन्हें कुछ भी तो रोज़ी नहीं दे सकते और ना कुछ कुदरत रखते हैं। बस अल्लाह ताला के लिए मिसालें मत बनाओ। अल्लाह ताला खूब जानता है और तुम नहीं जानते। अल्लाह ताला का एक मिसाल बयान फरमाता है कि एक गुलाम है दूसरी की मिल्कियत का, जो किसी बात का इख्तियार नहीं रखता, और एक और शख्स है जिसे हमने अपने पास से माकूल रोज़ी दे रखी है, जिसमें वो छुपे खुले खर्च करता है। क्या ये सब बराबर हो सकते हैं? अल्लाह ताला ही के लिए सब तारीफ़ है, बल्कि इनमें से अक्सर नहीं जानते। अल्लाह ताला ने एक और मिसाल बयान फरमाई है 2 शख्सों की, जिनमें से एक तो गूंगा है और किसी चीज़ पर इख्तियार नहीं रखता, बल्कि वो अपने मालिक पर बोझ है। कहीं भी उसे भेजे वो कोई भलाई नहीं लाता। क्या ये और वो अदल का हुक्म जो देता है और है वो भी सीधी राह पर, तो क्या बराबर हो सकते हैं? वलिल्लाहि गैबुस समावाति वल अर्द। आसमानों और ज़मीन का गैब सिर्फ अल्लाह ताला ही को मालूम है और क़यामत का अमर तो ऐसा ही है जैसे आँख का झपकना।
جبکنا، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا ہے۔ پھر ماں کا ذکر آ گیا کہ اس وقت تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اسی نے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے۔ اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے بھی پیدا کیا اور تمہارے لیے یہ نعمتیں بھی پیدا کی، کان، آنکھ اور دل، کہ تم شکر گزاری کرو، سبحان اللہ اور الحمدللہ کہو، کیونکہ آنکھیں اور کان دل کے دروازے ہیں۔ جو بھی چیز ان دو ذرا سے دل میں اثر کرتی ہے اور اس پر سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرو۔ نعمتوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ تاکہ بندہ رب کا شکر گزار ہو۔ کیا ان لوگوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا جو تابع فرمان ہو کر فضا میں ہیں، جنہیں بجوز اللہ تعالیٰ کے کوئی اور تھامے ہوئے ہی نہیں؟ بے شک اس میں ایمان لانے والوں لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں میں سکونت کی جگہ بنا دی اور اسی نے تمہارے لیے چوپایوں کی کھالوں کے گھر بنا دیے ہیں، جنہیں تم ہلکا پھلکا پاتے ہو، اور اپنی کوچ کے دنوں اور اپنے ٹھہرنے کے دن بھی، اور ان کی اون اور روحوں اور بالوں سے بھی اس کی بہت سی سامان اور ایک وقت مقررہ تک کے لیے فائدے کی چیزیں بنائی ہیں۔ گھر کی نعمت کی بات ہو رہی ہے نا، کہ 7 سٹار ہوٹل میں بھی انسان چاہے رہ کر آئے، جو سکون اس کو اپنی جھونپڑی میں ملتا ہے وہ اسے کہیں نہیں ملتا۔ اور ساتھ نعمتوں کا ذکر کیا کہ جانوروں کی کھالوں سے کتنی چیزیں بنتی ہیں، اور ان کے رہنے سہنے کی چیزیں بھی بنتی ہیں، ان کے اون سے، ان کے روحوں سے، ان کے بالوں سے کتنے فائدے ہوتے ہیں۔ تو اے انسان، تو اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلائے گا؟ اللہ ہی نے تمہارے لیے اپنی پیدا کردہ چیزوں میں سے سائے بنائے ہیں، اور اسی نے تمہارے لیے پہاڑوں میں غار بنائے ہیں، اور اسی نے تمہارے لیے کرتے بنائے ہیں جو تمہیں گرمی سے بچائیں، اور ایسے کرتے بھی جو تمہیں لڑائی کے وقت کام آئیں، اور اسی طرح اپنی پوری پوری نعمتیں دے رہا ہے کہ تم حکم بردار بن جاؤ۔ پھر بھی اگر یہ منہ موڑ رہے ہیں تو آپ پر صرف کھول کر تبلیغ کر دینا ہے۔ یہ اللہ کی نعمتیں جانتے پہچانتے ہوئے بھی ان کے منکر ہو رہے ہیں، بلکہ ان میں سے اکثر ناشکرے ہیں۔ اور جس دن ہم ہر امت میں سے گواہ کھڑا کریں گے، پھر کافروں کو نہ اجازت دی جائے گی اور نہ ہی ان سے توبہ کرنے کو کہا جائے گا۔ اور جب یہ ظالم عذاب دیکھ لیں گے، پھر نہ تو ان سے ہلکا کیا جائے گا اور نہ وہ ڈھیل دیے جائیں گے۔ اور جب مشرکین اپنے شریکوں کو دیکھ لیں گے تو کہیں گے، اے ہمارے پروردگار، یہی ہمارے وہ شریک ہیں جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے۔ بس اب وہ انہیں جواب دیں گے کہ تم بالکل ہی جھوٹے ہو۔ اس دن وہ سب عاجز ہو کر اللہ کے سامنے اطاعت کا اقرار پیش کریں گے، اور جو بہتان بازی کیا کرتے تھے وہ سب ان سے گم ہو جائے گی۔ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، ہم انہیں عذاب پر عذاب بڑھاتے جائیں گے۔ یہ بدلہ ہے ان کی فتنہ پردازیوں کا۔ اور جس دن ہم ہر امت میں انہی کے مقابلے پر گواہ کھڑا کریں گے اور تجھے ان سب پر گواہ بنا دیں گے۔ اور ہم نے تم پر یہ کتاب نازل فرمائی ہے جس میں ہر چیز کا شافی بیان ہے، اور ہدایت اور رحمت اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ عدل کا، بلائی کا اور قرابت داروں کے ساتھ سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی کے کاموں، ناشائستہ حرکتوں اور ظلم و زیادتی سے روکتا ہے۔ وہ خود تمہیں نصیحت کر رہا ہے کہ تمہیں نصیحت حاصل ہو۔ تو قرآن مجید کی اس آیت کو سب سے جامع آیت قرار دیا گیا ہے۔ اس میں 3 کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور 3 کام نہ کرنے کا۔ اور اللہ کے عہد کو پورا کرو جبکہ تم آپس میں قول و قرار کرو، اور قسموں کو ان کی پختگی کے بعد مت توڑو، حالانکہ تم اللہ تعالیٰ کو اپنا ضامن ٹھہرا چکے ہو۔ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس کو بخوبی جان رہا ہے۔ یعنی کہ یہاں پہ 3 چیزوں کا حکم دیا، اور 3 کرنے کا اور 3 نہ کرنے کا۔ سب سے پہلے عدل کا حکم دیا، فرائض ادا کرنا ہے۔ عدل سے مراد ہے کہ اعتدال کی زندگی بسر کرنا ہے۔ پھر احسان آ گیا، احسان سے مراد ہے مستحبات کو ادا کرنا ہے، حق سے زیادہ دینا ہے۔ خاص طور پر رشتہ داروں سے احسان کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ انسان برابری کا معاملہ کرنا چاہتا ہے نا، تو جیسا کریں گے ویسا ہی بھریں گے۔ لیکن کرنا کیا چاہیے؟ اگر آپ کے رشتہ دار بھلائی نہ بھی کریں تو آپ نے کرنی ہے۔ وہ کم کریں، آپ زیادہ بھلائی کریں۔ وہ بھول جائیں، آپ یاد رکھیں۔ وہ میسج نہ کریں نا رمضان المبارک کا، تو آپ کر دینا کہ آپ کو رمضان مبارک ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے رشتہ داریوں کو تازہ رکھو، اور صرف سلام ہی کر دو۔ چاہے ناراضگی اور اختلافات ہوں، لیکن ایک دوسرے کو سلام کرتے رہو۔ تو رشتہ داروں کو سلام دعا کرتے رہیں۔ اصل میں جب بہت عرصے تک سلام نہیں کرتے نا، تو اور شرم آتی ہے کہ کہیں گے کہ یاد آ گئے ہم، اور وہ کہتے بھی ہیں اصل میں جب کافی عرصے بعد ملیں، تو پھر ہم اس بات کو نہیں سن پاتے کہ ہائے یہ کہیں گے۔ اس لیے اب بھی
نہ سلام ہی کرو انہیں، اور اس طرح جو ہے نا سلام سے دوریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جتنی دوریاں بڑھتی جائیں گی، عرصہ گزرتا چلا جاتا ہے، تو وہ اس دفعہ آپ ہمت کر لیں، کیونکہ اللہ کی معرفت بندے کو اس قابل بناتی ہے نا کہ وہ لوگوں کی باتیں بھی سن لے، اور وہ لوگوں کی باتیں سننے کے قابل بھی ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ ایسا ہی ہوتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ میرا رب جانتا ہے کہ میں کیا ہوں اور کیوں کر رہا ہوں۔ اگر لوگ نہیں سمجھ رہے تو کیا ہوا؟ تو یہ پہچان اور یہ معرفت جو ہوتی ہے وہ بندے کو بہت مضبوط کر دیتی ہے۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض نہیں ہوتا، وہ جانتا ہے کہ میرا رب جانتا ہے کہ میرے دل میں کیا ہے۔ آپ اپنی طرف سے وہ کریں جو آپ کو کرنا چاہیے، کسی ایسی بات کی وجہ سے نیکی کا کام چھوڑ نہیں دینا چاہیے، کیونکہ صلہ رحمی سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایک صلہ رحمی کرنے سے عمر اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر یہ دو چیزیں زیادہ چاہیے نا تو لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کریں، احسان کا معاملہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری وصیت جو کی تھی نا وہ یہی تھی، ارحمکم ارحمکم، تمہارے رشتہ دار، یعنی رحم کے رشتوں کو توڑنے سے بچو، خونی رشتوں کو۔ بعض اوقات ہم انتظار کرتے رہتے ہیں کہ اس کی طرف سے پہل ہو، نہیں، ہمیں فکر ہونی چاہیے کہ پہلے میں نے آگے بڑھنا ہے۔ جس طرح فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھنا ہوتا ہے، اسی طرح ہر بات میں سلام میں پہل کرو، اگر کوئی غلطی ہو جائے معافی مانگنے میں پہل کرو، ہر چیز میں، کیونکہ پھلدار درخت ہمیشہ جھکا ہوا ہوتا ہے اور عاجز بھی ہمیشہ جھکا ہوا ہوتا ہے۔ تو 3 چیزیں کرنے کی ہیں، آپ دیکھیں کتنے سارے کام ہو سکتے ہیں کرنے کے، لیکن 2 جامع باتیں کر کے رشتہ داروں کو دینے کی بات کر دی گی، اور دوسری فاحش باتوں سے، فاحش کلام سے، گناہ کے کاموں سے، ظلم سے، سرکشی سے ہمیں روکا گیا ہے۔ اور اس عورت کی طرف نہ ہو جاؤ، اس عورت کی طرح جس نے اپنا سوت مضبوط کاٹنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، کہ تم اپنی قسموں کو آپس کے مکر کا باعث ٹھہراؤ، اس لیے کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے بڑا چڑھا ہو جائے۔ بات صرف یہی ہے کہ اس عہد سے اللہ تمہیں آزما رہا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے لیے قیامت کے دن ہر اس چیز کو کھول کر بیان کر دے گا جس میں تم اختلاف کر رہے ہو۔ اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی گروہ بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ یقیناً تم جو کچھ کر رہے ہو اس کے بارے میں باز پرس کی جانے والی ہے، اور تم اپنی قسموں کو آپس کی دغا بازی کا بہانہ نہ بناؤ، پھر تو تمہارے قدم اپنی مضبوطی کے بعد ڈگمگا جائیں گے اور تمہیں سخت سزا برداشت کرنا پڑے گی، کیونکہ تم نے اللہ کی راہ سے روک دیا اور تمہیں بڑا سخت عذاب ہوگا۔ یعنی جھوٹے قسمیں کھا کر ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ، اور تم اللہ کے عہد کو تھوڑے دام کے بدلے نہ بیچ دیا کرو۔ یاد رکھو اللہ کے پاس کی چیز ہی تمہارے لیے بہتر ہے، بشرط کہ تم میں علم ہو۔ تمہارے پاس جو کچھ ہے سب فانی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے باقی ہے، اور صبر کرنے والے کو ہم بھلے اعمال کا بہترین بدلہ ضرور عطا کریں گے۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں جو کچھ ہے وہ جانے والی چیز ہے، اور جو اپنے ہاتھ سے اللہ کے پاس چلا بیچ دیا ہے وہ جمع ہونے والا ہے۔ یعنی ایمان کا لیول یہ بتا دیا گیا، جو شخص نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، لیکن با ایمان ہو، تو ہم اسے یقیناً نہایت بہتر زندگی عطا فرمائیں گے، اور ان کے نیک عمال کا بہتر بدلہ بھی انہیں ضرور دیں گے۔ یہ ہے ایمان کی شرط۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، قرآن پڑھنے کے وقت دھتکارے ہوئے شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ خطاب اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن مخاطب ساری امت کو کیا جا رہا ہے کہ تلاوت کے وقت کے آغاز میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کریں۔ ایمان والوں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھنے والوں پر اس کا زور مطلقاً نہیں چلتا۔ تو بتا دیا گیا کہ اخلاص کے بعد توکل ایسی چیز ہے جو شیطان کے پھندے سے بچاتی ہے۔ ہاں، اس کا غلبہ ان پر تو یقینی ہے جو اسی سے دوستی کریں اور اسے اللہ کا شریک ٹھہرائیں۔ اور جب ہم کسی آیت کی جگہ دوسری آیت بدل دیتے ہیں اور جو کچھ اللہ نازل فرماتا ہے اسے وہ خوب جانتا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ تو بہتان باز ہے۔ بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر جانتے ہی نہیں۔ کہہ دیجئے اسے آپ کے رب کی طرف سے جبرائیل حق کے ساتھ لے کر آئے ہیں، تاکہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے اور مسلمانوں کی رہنمائی اور بشارت ہو جائے۔ ہمیں بخوبی علم ہے کہ یہ کافر کہتے ہیں کہ اسے تو ایک آدمی سکھاتا ہے، اس کی زبان جس کی طرف یہ نسبت کر رہے ہیں اجمی ہے، اور یہ قرآن تو صاف عربی زبان میں ہے۔
جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے انہیں اللہ کی طرف سے بھی رہنمائی نہیں ہوتی اور ان کے لیے المناک عذاب ہے۔ انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون۔ جھوٹ افترا تو وہی باندھتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان نہیں ہوتا، یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ جو شخص اپنے ایمان کے بعد اللہ سے کفر کرے بجز اس کے جس پر جبر کیا جائے اس کا دل ایمان پر برقرار ہو، مگر جو لوگ کھلے دل سے کفر کریں تو ان پر اللہ کا غضب ہے اور انہی کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ اسی لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت سے زیادہ محبوب رکھا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو راہ راست نہیں دکھاتا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی خاطر اپنا دین قربان کر دیا، دین چھوڑ دیا، یا دین پر عمل چھوڑ دیا، یا اپنے فرائض ادا کرنا چھوڑ دیے۔ یاد رکھیے دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا گھاٹے کا سودا ہے، آخرت میں محرومی کا سبب ہے۔ تو انسان کے عمل کو بھی یہ چیز عقیر کر دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرے اور صرف ایک رسی حاصل کرنے کی نیت سے جہاد کرے کہ میں رسی حاصل کروں گا، میں وہاں جاتا ہوں، مال غنیمت سے جو کچھ مل جائے تو اس کے لیے پھر وہی ہے جس کی اس نے نیت کی ہے۔ یعنی دین کا کام کر کے پھر دنیا کی عقیر چھوٹے چھوٹے فائدوں کی توقع رکھنا اور اس کا انتظار کرنا، یہ سراسر خسارے کی بات ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اور جن کے کانوں پر اور جن کی آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، اور یہی لوگ غافل ہیں۔ یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ دنیا کی محبت ہوتی ہے جو انسان کو اندھا کر دیتی ہے اور انسان اپنی آخرت کے فائدوں کو بھول جاتا ہے۔ یعنی شیطان کا وار کیا ہوتا ہے؟ نیکی کے کام سے انسان کو پیچھے اٹھانا، اسے غافل کرنا، پھر اس کو اس کے فائدے بتانا، اس میں اتنا مشغول کر دینا کہ اس سے دین کوسوں دور نکل جائے۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ کی بات سمجھ نہیں آتی، نہ کلام الہی سن سکتے ہیں، نہ آیات پر غور کر سکتے ہیں۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون، کچھ شک نہیں کہ یہی لوگ آخرت میں سخت نقصان اٹھانے والے ہیں۔ جن لوگوں نے فتنوں میں ڈالے جانے کے بعد ہجرت کی، پھر جہاد کیا اور صبر کا ثبوت دیا، بے شک تیرا پروردگار ان باتوں کے بعد انہیں بخشنے والا اور مہربانیاں کرنے والا ہے، یعنی قربانیوں کو قبول کرتا ہے۔ جس دن ہر شخص اپنی ذات کے لیے لڑتا جگڑتا آئے اور ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور لوگوں پر مطلقاً ظلم نہ کیا جائے گا۔ جعلنا اللہ ومن، اللہ تعالیٰ اس بستی کی مثال بیان فرماتا ہے جو پورے امن و اطمینان سے تھی، اس کی روزی اس کے پاس بافراغت ہر جگہ سے چلی آ رہی تھی، پھر اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کفر کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھوک اور ڈر کا مزہ چکھایا جو بدلہ تھا اس کے کرتوتوں کا۔ مکہ کی بستی کی طرف اشارہ ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، ان کے پاس انہی میں سے رسول پہنچا، پھر بھی انہوں نے اسے جھٹلایا، پس انہیں عذاب نے آ دبوچا اور وہ تھے ہی ظالم۔ جو کچھ حلال اور پاکیزہ روزی اللہ نے تمہیں دے رکھی ہے اسے کھاؤ اور اللہ کی نعمت کا شکر کرو، اور اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ سبحان اللہ، حلال کھانا بھی عبادت ہے، کھاؤ لیکن شکر ادا کرو۔ تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور جس چیز پر اللہ کے سوا دوسرے کا نام پکارا جائے حرام ہے۔ پھر اگر کوئی شخص بے بس کر دیا جائے، نہ وہ خواہشمند ہو نہ حد سے گزرنے والا ہو، تو یقیناً اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے کہ زندگی بچانے کے لیے تھوڑا سا حرام کا لقمہ لے لیا جائے تو کوئی فرق نہیں۔ کسی چیز کو اپنی زبان سے جھوٹ موٹ نہ کہہ دیا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، کہ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھ لو۔ سمجھ لو اللہ تعالیٰ پر بہتان بازی کرنے والے کامیابی سے محروم ہی رہتے ہیں۔ یعنی حلال حرام کہنے کا اختیار آپ کو نہیں دیا گیا، یہ اتھارٹی صرف اللہ کے پاس ہے۔ انہیں بہت معمولی فائدہ ملتا ہے اور ان کے لیے ہی دردناک عذاب ہے۔ اور یہودیوں پر جو کچھ ہم نے حرام کیا تھا اسے ہم پہلے ہی سے آپ کو سنا چکے ہیں۔ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ جو کوئی جہالت سے برے عمل کر لے پھر توبہ کر لے اور اصلاح بھی کر لے تو پھر آپ کا رب بلا شبہ بڑی بخشش کرنے والا اور نہایت ہی مہربان ہے۔ بے شک ابراہیم پیشوا اور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار اور یک طرفہ مخلص تھے۔
وہ مشرکوں میں سے نہ تھے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ اللہ نے انہیں اپنا برگزیدہ کر لیا تھا اور انہیں راہ راست سجا دی تھی۔ ہم نے اسے دنیا میں بھی بہتری دی تھی اور بے شک وہ آخرت میں بھی نیکوکاروں میں تھا۔ پھر ہم نے آپ کی جانب وحی بھیجی کہ آپ ملت ابراہیم حنیف کی پیروی کریں جو مشرکوں میں سے نہ تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی تعریف بیان ہو رہی ہے اور وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں۔ وہ اپنی ذات میں ایک امت تھے، یعنی پوری امت کے لیے جتنا کام کر دیا انہوں نے، خواہ اس وقت ان کے ماننے والے بہت زیادہ نہیں تھے۔ شکر گزار کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی فائدہ دیتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کریں۔ ہفتے کے دن کی عظمت تو صرف ان لوگوں کے ذمہ ہی ضروری کی گئی جنہوں نے اس میں اختلاف کیا تھا۔ بات یہ ہے کہ آپ کا پروردگار خود ہی ان کے اختلافات کا فیصلہ قیامت کے دن کرے گا۔ اپنے رب کی راہ کی طرف لوگوں کو حکمت اور بہترین نصیحت کے ساتھ بلائیے اور ان سے بہترین طریقے سے گفتگو کیجیے۔ یقیناً آپ کا رب اپنے راہ سے بہکنے والوں کو بھی بخوبی جانتا ہے اور وہ راہ یافتہ لوگوں سے بھی پورا واقف ہے۔ یہ دعویٰ کا طریقہ کار بتایا گیا ہے کہ ہر وقت دعویٰ نہیں ہوتا، حکمت ہوتی ہے، موقع کی مناسبت سے بات کرنا، عمدہ نصیحت جو دوسروں کے دل میں اتر جائے، کبھی دلیل دینے کی بھی ضرورت پیش آتی ہے، وہ بھی خوبصورت ہو، اور اگر بدلہ لو تو بھی بالکل اتنا جتنا صدمہ تمہیں پہنچایا گیا ہو، اور اگر صبر کر لو تو بے شک صابروں کے لیے یہی بہتر ہے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، آپ صبر کریں بغیر توفیق الہی کے آپ صبر کر ہی نہیں سکتے، اور ان کے حال پر رنجیدہ نہ ہوں، اور جو مکر و فریب یہ کرتے رہتے ہیں ان سے تنگ دل نہ ہوں۔ یاد رکھیے برائی کے بدلے پر صبر کرنا مسنون عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم صبر کریں گے اور بدلہ نہیں لیں گے۔ صبر اللہ سے مانگنا چاہیے کیونکہ اللہ ہی دیتا ہے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں اور نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ اللہ کا ساتھ پانے کے لیے تقوی اور احسان کی روش اختیار کرنی چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آگے چلتے ہیں اپنی دعا کی طرف۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک۔ اے اللہ، بے شک میں تیری عطا کردہ نعمتوں کے زوال سے، تیری عطا کردہ عافیت کے بدل جانے سے، تیری سزا کے اچانک وارد ہو جانے سے، اور تیری ہر قسم کی ناراضگی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ آمین۔ میرے عزیز ساتھیوں میں سے کوئی اگر یہ دعا پڑھنا چاہتا ہے ہینڈ ریز کریں۔ آپ میں سے کوئی دعا کو اگر پڑھنا چاہے۔ عالیہ جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی عالیہ جی۔ میں دعا پڑھتی ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک۔ ماشاء اللہ جی، بارک اللہ۔ اے اللہ، بے شک میں تیری عطا کردہ نعمتوں کے زوال سے، تیری عطا کردہ عافیت کے بدلے جانے سے، تیری سزا کے اچانک وارد ہو جانے سے،
اور تیری ہر قسم کی ناراضگی سے تیری پناہ چاہتا ہوں. ماشاء اللہ. نورین جی آپ پڑھنا چاہتی ہیں؟ نورین جی، نورین کا ہینڈ ریس ہے. روبی نعیم، ان کو انمیوٹ کیجئے پلیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی روبی جی. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتقبل عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک. جی ترجمہ پڑھنا ہے؟ جی میں پڑھ دیتی ہوں، لیکن وہ نیچے ہے تھوڑا سا نا. چلیں، جزاک اللہ. ہاں جی آ گیا. جی. اے اللہ، بے شک میں تیری عطا کردہ نعمتوں کے زوال سے، تیری عطا کردہ عافیت کے بدل جانے سے، تیری سزا کے اچانک وارد ہو جانے سے اور تیری ہر قسم کی ناراضگی سے تیری پناہ چاہتا ہوں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. جی نورین جی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زینب جی سوری میرا انمیوٹ نہیں ہو رہا تھا. جی اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک. آمین آمین. تھوڑا سا سیدہ جی کسی آج. اے اللہ، بے شک میں تیری عطا کردہ نعمتوں کے زوال سے، تیری عطا کردہ عافیت کے بدل جانے سے، تیری سزا کے اچانک وارد ہو جانے سے اور تیری ہر قسم کی ناراضگی سے تیری پناہ چاہتا ہوں. آمین آمین ثم آمین. جی ریفلیکشنز. جی اگر آپ کو ان آیات میں سے کوئی چیز جو آپ کے عمل کے لیے آپ کو اچھی لگی ہو، اگر آپ بتانا چاہیں، کوئی ان آیات کے بارے میں کوئی عملی کام، کوئی بھی بات جو بیان کرنا چاہے. روبی نعیم جی. جی روبی نعیم کو انمیوٹ کیجئے. سعیدہ جی. سسٹر روبی آپ اپنا مائک آن میوٹ کیجیے گا، میں نے آپ کو ریکویسٹ سینڈ کی. ہاں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی روبی جی. سب سے پہلے تو ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا ایکسپلین کیا، اور اتنی الحمدللہ توجہ سے میں نے سنا ہے. بہت الحمدللہ ایمان تازہ ہوا ہے، نئی باتیں بھی ماشاءاللہ الحمدللہ اضافہ ہوا ہے. اور اس کے علاوہ جو بارے میں اہم نکات ہیں وہ میں نے یعنی کہ جو لکھے ہیں وہ ہیں اخلاص کے ذریعے جو ہے انسان شیطان کی چالوں سے بچ جاتا ہے، یعنی کہ تکبر تمام برائیوں کی جڑ ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہ یہ شہد کی مکھی سے بالخصوص جو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اس حوالے سے یعنی کہ بہت زیادہ الحمدللہ یہ موٹیویشنل تھی کہ مجھے بہت الحمدللہ اپنے یعنی کہ عمل کے پوائنٹ میں نے اس سے گین کیا الحمدللہ. جزاک اللہ. ماشاء اللہ مجھے بہت ہی یعنی کہ الفاظ نہیں مل رہے. کہتے ہیں نا جن کچھ کی زبان میں بہت تاثیر اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے. ماشاء اللہ آپ کے مجھے آج لیسن بہت زیادہ امپریس کیا اور بہت زیادہ یعنی کہ میں دل پہ اثر کر رہا تھا. جزاک اللہ روبی جی، جزاک اللہ. میں نے تو یہ شروع کرنے سے پہلے دعا کی تھی کہ یا اللہ میرے الفاظ میں ایسا اثر ڈالنا کہ میرے سننے والے اس کو اپنی عملی زندگی میں بھی ڈال سکیں. انشاءاللہ آپ ان خوش میں سے ہیں جو کہ بالخصوص زبان کی تاثیر رکھتے ہیں. یقین کریں پارہ کے دوران توجہ بھی نہیں ہٹتی تھی الحمدللہ، ادروائز انسان کہیں نہ کہیں اچانک ذہن چلا جاتا ہے. اور الحمدللہ آج بہت مجھے ماشاءاللہ روز ہی سب بہت اچھا ایکسپلین کر رہے ہیں، بہت اچھا ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سب کو اور زیادہ اس میں برکت عطا فرمائے. آمین آمین. جزاک اللہ. جی نورین جی. جی نورین جی. اس سے پہلے سائقہ ہادیہ بھی ہیں. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟
میں ٹھیک ہوں. جزاک اللہ. کیا کہنا ہے آپ نے؟ ہمیں رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے اور ماشاء اللہ مل بانٹ کر مل جل کر رہنا چاہیے. ماشاء اللہ، ہمارے آنے والی نسل بہت اچھی ہے ماشاء اللہ. جب دل تانگ ہو یا پھر کوئی آپ کو چیز تانگ کری ہوئے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے اور نماز پڑھنی چاہیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یعنی کہ رشتہ داروں کی چیزوں سے تنگ نہیں ہونا، ان کے ایٹیٹیوڈ سے، رویے سے تنگ نہیں ہونا، اللہ سے لو لگانی ہے، اللہ کی نماز اور اس کی تسبیح کرنی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھا پوائنٹ ہے ماشاء اللہ. اگر بیٹا ہو یا پھر بیٹی تو اس میں اداس نہیں ہونا چاہیے، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے. ماشاء اللہ. ہمارے آنے والی نسل کو ہم یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ نعمتیں ہیں، ان کو اپنے لیے باعث ٹینشن نہ بنائیں. ماشاء اللہ، بہت پیاری بچی ہے، بہت اچھا بولتی ہے اور کتنے اچھے پوائنٹس ہیں اس کے. جی نورین جی. جی السلام علیکم زینب جی. بہت بہت اچھا آپ نے ایکسپلین کیا. بہت سارے پوائنٹ لکھے ہیں، لیکن جو میں آپ کو سیدھا سیدھا بتاتی ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خزانوں کے مالک ہیں، تو ہمیں صرف اللہ سے مانگنا ہے. اور جو روح کی غذا ہے نا، وہ قرآن پاک ہے. اس کے بغیر ہماری قرآن اور اس قرآن پاک سے اپنی روح کو سیراب کریں. اور یعنی دنیا کی جتنی بھی چیزیں ملی ہیں ان سب سے بہتر قرآن پاک کا ملنا ہے ہمیں. اور ایک تھا کہ سبحان اللہ وبحمدہ بہترین تسبیح ہے، ضرور پڑھا کریں. ہاں ماشاء اللہ، یہ تو بہت ضروری آپ نے بات کی کہ یہ ہمارے لیے آج کل تو ان دنوں میں تو بہت ہی ضروری. جی بالکل. اور دل کی گھٹن کا علاج نماز اور تسبیح ہے، ضرور آپ نے. اور پھر ایسے ہے کہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، اگر ہمارے اوپر ظلم ہوتا ہے تو ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سزا ہے انشاءاللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور کوئی؟ جزاک اللہ. سیدہ جی آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ آپ کے تو پوائنٹس ہی ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. زینب جی الحمدللہ الحمدللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے قبول فرمائے اور جزاکم اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیک. بہت ہی میں تو بیچ میں ایسی گم ہو گئی تھی، اور کچھ الفاظ کا جو تعین تھا وہ اتنا خوبصورت تھا کہ مجھے سم ٹائمس ایسا فیل ہو رہا تھا کہ میں کوئی اجنبی نہیں ہوں، اور اتنی اٹریکشن مجھے محسوس ہو رہی تھی الحمدللہ. اور سم ٹائمس میری ہنسی بھی نکل رہی تھی آپ کے الفاظ کے تعین سے، باڈی لینگویج سے، مطلب میرے لہجے سے. سبحان اللہ، مجھے اتنی مزہ آ رہا تھا سننے میں. الحمدللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے اس الفاظوں میں اور برکت عطا فرمائے، آپ سے قبول فرمائے. آمین 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 یا رب. اور کہنا تو مجھے سب نے الحمدللہ تمام پوائنٹس بہت ہی خوبصورت انداز میں شیئر کر دیے. بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرتے جائیں. جب بھی کوئی تکلیف ہو یاد رکھیں کہ ہر چیز اچھی ہو یا بری اللہ کے ہی اذن سے ہوتی ہے. ہمیں صرف توکل باندھنا ہے. توکل اللہ پر ہونا چاہیے. اپنا کام کرتے رہیں، اپنے مقصد پہ رہیں، جم جائیں اپنے مقصد پہ، قرآن کے ساتھ جڑ جائیں. قرآن ہی ہمیں جو ہے وہ ہدایت پہ لے کر لانے والا ہے، اور ہمیں آخرت میں بھی بچانے والا ہے. ہمیں حدیث کا مفہوم ہے کہ قرآن ہمارے لیے گواہ بنے گا. ہم جیسا اس کے ساتھ رویہ رکھیں گے یہ ہمارے ساتھ ویسے ہی گواہی دے گا روز حشر. تو پھر ہمیں قرآن سے جڑ جانا ہے، اس کو پکڑ لینا ہے، اس کو تھام لینا ہے. اور جیسا کہ بہت ہی ہماری خوبصورت سی چھوٹی سی ساتھی ہیں، الحمدللہ مجھے بہت مزہ آتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت مزہ آتا ہے مجھے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری اولادوں کو اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے دنیا اور آخرت دونوں میں. آمین یا رب آمین. جزاکم اللہ خیر کثیرا. جزاک اللہ جزاک اللہ. بسم اللہ. آخر میں دعا پڑھ لیتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک.
اے اللہ تو اپنی تعریف کے ساتھ پاک ہے، میں گواہی دیتی ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، میں تجھ سے بخشش طلب کرتی ہوں اور تیری طرف توبہ کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیر۔